جو کہ باطل نظام ہو یا طاغوتی نظام ہو، اس میں ایک مسلمان کس طرح جا کے کام کر سکتا ہے، جی جاب کر سکتا ہے یا اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. آئیڈیلی تو اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے. نظام آئیڈیل شکلوں کے ساتھ موجود نہ ہو، لیکن وہ اس چیز کا اقرار ضرور کرتا ہو کہ ہم اپنا اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھتے ہیں. اسی جد و جہد کو مضبوط کرتی ہے ہماری نماز بھی، ہمارا روزہ بھی، ہمارا حج بھی. وہ بنیادی طور پہ اسی اقامت دین کی جد و جہد کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اصل جد و جہد جو ہے نا، وہ تو یہی کرنی ہے کہ آپ نظام تبدیل کریں. مغربی ممالک میں نماز کا وقفہ اور یہ سب چیزیں تو شاید ہو جائیں، لیکن آپ وہاں پہ یہ والی شک ڈلوا کے دکھائیں نا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی. میں اصل میں اس نقطے کو کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی چیزیں کہ جو وہ اپنے پورے سسٹم کے ساتھ ترس رہے ہیں کہ اگر آپ رات کے کسی وقت پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ اپنی نیند سے اٹھ کے آپ کی مدد کر دیں. یہ کتنی اہم چیز ہو گئی. یعنی کہ اب آپ کے مدد کرنے والے لوگ ہی آپ کے محلے میں 100 نکل آئے. اس کی جگہ ایک ایسی گاڑی جس کے خراب ہونے پہ اس کو ٹھیک کروانے بھی آپ نہیں لے کر جانا ہے، کوئی ٹو کرنے نہیں آئے گا، اور جو ٹو کرنے آئے گا وہ پیسے لے گا. وہ آئیڈیل سسٹم ہے. اس میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بہرحال دوسرے سسٹمز کو بھی قائم رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ اخلاقیات کا سہارا لینا پڑتا ہے اور انہیں اپنی پرائمری اسٹینڈ سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. مثال کے طور پہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کے سسٹم کے حساب سے دیکھیں کہ معاشی مضبوطی ہر چیز کا پہلا قدم ہونا چاہیے، تو پھر ایک ڈاکٹر آپ کو اس وقت تک کیوں اپنے پاس نہیں رکھے گا جب تک وہ کما سکتا ہے؟ وہاں آپ اس کو اس کے اخلاقیات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں، لوگ آئیں تو آپ کا پہلا کام یہ انہیں ٹھیک کرنا، دوسرا کام ہے کمانا. اور جب یہی ایک لفظ اٹھا کر کوئی سسٹم کی بات کرنا شروع کر دے تو ادھر وہاں آپ اپنی معاشیات کو لے آتے ہیں. میرے خیال میں ایران نے بڑا سافٹ امیج اور پیش کیا اپنا، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ راضی تھے. دوسری طرف سے امریکہ بھی بہت سی چیزوں کے اوپر. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی اسرائیل کی طرف سے اس میں مداخلت ہوئی ہے اور اسی کے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو یہیں پہ ابھی روک دیا گیا ہے. آپ تھوڑا سا جرات مندی کا جب بھی اظہار کریں گے نا، آپ کا قد اسی طرح بڑھے گا. اس قوم میں اور اس ملک میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. جوش کو آپ جرت سے نہ جوڑیں نا. ہاں، آپ نے بہت ہمت کر کے، جب پوری دنیا کا پریشر آپ کے اوپر تھا، آپ نے ایٹمی دھماکے کر دیے. اس کے ثمرات آپ سمیٹ رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل سمیٹ. تو ہم نے جب جرت کا اظہار کیا تو کس نے ہمیں پتھر کے دور میں پہنچایا؟ تو آپ جب امریکہ کی دھمکی سے ڈر جاتے ہیں تو آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ امریکہ سے بھی بہت بڑی ایک طاقت اللہ رب العالمین کی ہے. ہم اسی کا ساتھ اور اسی کا سہارا کیوں نہ حاصل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری 5ویں پوڈ کاسٹ ہے یہ، اور 2 دفعہ ہم بین ہو چکے ہیں. تو یہ بڑا اچھا سائن نظر آ رہا ہے کہ آپ کے موضوعات بڑے اچھے ہوتے ہیں. لوگوں کی ایک تو یہ بات تھی جو پہلے جو ہے وہ اب لوگوں نے کی کہ تھوڑا سا اس کی ڈیوریشن کو جلدی کریں کہ ہفتے میں 2 ہو جائیں. اب تو ابھی تو شاید ہم 10-15 دن میں 1 کر پا رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ موضوعات جس حساب سے تبدیل ہوں گے، حالات وغیرہ، پھر اسی حساب سے کریں گے. لیکن 1-2 لوگوں نے باقاعدہ مجھے کہا کہ آپ اس کو اب ہفتے میں 2 دن شروع کریں اس بات کو. خیر، ہم جب چلے تھے تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وہ کیا میسج تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھا، جس کی وجہ سے ان کو پہلے کچھ مخالفت اور پھر شدید محبت کا لوگوں کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر یہ کہ طاغوت کا نظام کیا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو اسلامی نظام رکھا گیا تھا وہ کیا ہے، یہاں تک ہم پہنچے. اور پھر یہ کہ اس کی بنیاد پر بات ہوئی کہ دوسرے نظاموں کی بنیاد اگر ترقی پر ہے، پیسے کے اوپر، معیشت کے اوپر ہے، تو یہ نظام حیرت انگیز طور پہ اخلاقیات کو بنیاد بنا رہا ہے. یہاں سے اب میں ایک مشکل سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسلام آیا ہی تھا نظام کو قائم کرنے کے لیے، اور ایک مسلمان کی جو بنیادی ذمہ داری کو رسپانسبلٹی بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اس نظام کو قائم کرنا ہے، تو اگر ہم اس کی جگہ کسی اور نظام میں جا کے نوکری کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اس کی ہمیں کس حد تک اجازت ملتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. یہ بالکل اسی طرح ہے. ہم نے نظام کی بات کی, طاغوتی نظام کی بات کی, اور پھر اسلامی نظام کے خد و خال, اس کی بنیاد, اور اس میں جو مرکزی حیثیت اخلاقیات کو حاصل ہے اس کے حوالے سے بات کی. اخلاقیات کا بنیادی تصور اسلام میں کیا ہے, اور اسی کی کار فرمائی سے یہ اسلامی نظام پورا چلتا ہے. اب آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کسی دوسرے نظام میں, جو کہ باطل نظام ہو یا طاغوتی نظام ہو, اس میں ایک مسلمان کس طرح جا کے کام کر سکتا ہے, جی, جاب کر سکتا ہے یا اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. آئیڈیلی تو اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے. اسلام اس کو شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہے, اور اس کے اوپر اسلام نے سزائیں بھی متعین کی ہیں کہ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی باطل نظام کے تحت اپنی زندگی گزارے. یہ تو ممکن ہے کہ اس باطل نظام کے تحت وہ اس کے خلاف مزاحمت اور جد و جہد کر کے زندگی گزارے, تو اس کا تو صاف نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر وہ زندگی تو نہیں گزار پائے گا وہاں پہ, فوراً ڈیپورٹ ہو جائیں گے. ڈیپورٹ ہو جائیں گے, یا جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے, یا آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے. لیکن یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک باطل نظام ہو, اس کے تحت آپ اپنی روزمرہ زندگی کو گزاریں, اس میں آپ کے بچے, آپ کے گھر والے بہت مضبوط طریقے سے پروان بھی چڑھیں, آپ کو ساری آسائشیں بھی حاصل ہوں. آپ اپنے دل کے اندر یہ سمجھتے رہیں کہ میں ایک باطل نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہوں, تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. تو اسلام تو اس کی بالکل بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس کی مزید تفصیلات میں جائیں تو یہ بہرحال ضرور ممکن ہے کہ ایسا کوئی خطہ موجود ہی نہ ہو کہ جہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے, تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو اس پہ بھی اسلامی نظام ہو, ایسا کوئی موجود نہ ہو. ہاں, اسلامی نظام نہ ہو نا, تو پھر آپ کے پاس جواز پیدا ہوتا ہے ٹھیک کہ بھئی آپ کسی باطل نظام کے تحت جا کے رہ لیں. تو اس میں بھی اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں, یہاں تک کہ آپ کو پتے کھانے پڑیں, آپ کو پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنا پڑے, غاروں میں جانا پڑے, تو وہاں جانا پسند کریں. اس نظام سے بہرحال آپ کو بغاوت کرنی ہوگی. تو جو آپ نے پوچھا, میرے خیال میں اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. جب اس سے ہی سوال نکلے گا کہ اگر ہم یوں ہی کہیں کہ اب دنیا میں کہیں پر بھی مکمل اسلامی نظام نہیں ہے, اور پھر اس چیز کو جواز بنا کے ہم کسی امریکہ یا یورپین کسی ملک میں جا کے نوکری کریں اور وہاں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں, تو پھر یہ جواز کس حد تک جائز ہے؟ یہ جواز آج کے دور میں بھی نہیں بنتا ہے, جائز نہیں بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ نظام آئیڈیل شکلوں کے ساتھ موجود نہ ہو, لیکن وہ اس چیز کا اقرار ضرور کرتا ہو کہ ہم اپنا اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھتے ہیں. تو ایسا کوئی بہت ٹوٹا پھوٹا بدحال نظام بھی موجود ہوگا تو وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو بہت اچھا ہو, جہاں پہ روزگار کے مواقع ہوں, تعلیم اور صحت کے مواقع ہوں, لیکن وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے صریحاً بغاوت کے اوپر مبنی ہو. تو اس سے بہت بہتر وہ نظام ہے کہ جو بہرحال بہت آئیڈیل نہیں ہے, بہت اس کے اندر سہولیات موجود نہیں ہیں, لیکن وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے, چاہے زبان سے ہی کرتا ہو, کہ یہاں پہ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, کوئی دستور سازی نہیں ہوگی. تو بہرحال پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی ملک کی شہریت کو اختیار کریں, یا وہاں پہ آپ اپنا روزگار تلاش کریں, یا وہاں پہ اپنے زندگی کے روزمرہ کے اوقات گزاریں کہ جو صریحاً اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت کے اوپر قائم ہوا ہو. اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ جیسے ابھی ہمارے ایک دوست گئے تو انہوں نے بتایا کہ انگلینڈ یا کینیڈا میں کوئن پہ اوتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ہی بات مانیں گے. تو اب آپ یعنی صرف بات یہاں تک نہیں آ رہی کہ اقتدار اعلیٰ ایک ملک تو کم سے کم ٹوٹا پھوٹا مان ہی رہا ہے کہ وہ اللہ کا ہے, یا اس طرح کے کئی ممالک مان رہے ہیں, اور ایک وہ کہ وہ بالکل آپ سے کہلوا رہے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ فلاں خاتون شہزادی یا ملکہ کا ہوگا. اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں. پاکستان کی اگر چلیں ہم بات کریں, واضح الفاظ کے اندر بات کرتے ہیں, تو پاکستان میں تو بہت گنجائش موجود ہے. سب سے بڑی گنجائش تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اسلامی نظام نہیں ہے, تو کم از کم یہ گنجائش تو موجود ہے کہ یہاں آپ کو وہ مواقع حاصل ہیں کہ آپ یہاں اسلامی نظام لانے کی کوشش کر سکیں. تو پھر تو آپ کا اولین فریضہ ویسے ہی یہ بن جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر رہیں اور یہاں پہ اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد کریں.
تو یہ جواز تو پھر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے نا کہ آپ کسی اور ملک کے اندر جائیں اور وہاں پہ آپ کسی باطل نظام کے تحت اگر زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے اندر بھی قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہاں جھوٹ نہیں ہے, وہاں پہ فراڈ نہیں ہے, چوری نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ثانوی اور ذیلی ہو جاتی ہیں کہ جب وہ نظام باقاعدہ طور پہ اس بات کا اقرار کرے کہ ہماری اپنی ایک معیشت ہے, ہماری اپنے رسومات عبودیت ہیں اور ہم اللہ رب العالمین سے بغاوت کا وہ اعلان کرے, تو پھر تو آپ کی وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. اور اگر کوئی ایسا موقع, ایسا خطہ آپ کو میسر آ جائے کہ جہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے لیکن وہاں جد و جہد کے مواقع موجود ہیں, تو پھر آپ کو وہیں رہنا چاہیے, وہیں اس کی جد و جہد کرنی چاہیے. اس کی ہم تفصیل میں اگر جائیں تو بہت ہی سخت تنبیہات اس میں موجود ہیں. مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک ایسا خطہ کہ جہاں پہ اسلامی نظام کسی ٹوٹی پھوٹی شکل کے اندر ہی موجود ہو, وہاں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کا بھائی اگر جو ہے یا آپ کی اولاد اگر کسی ایسے نظام کے تحت زندگی گزار رہی ہے جو طاغوت یا باطل کا نظام ہے, تو آپ کے حق وراثت ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بات جب نکلے گی تو یہ یہاں تک چلی جائے گی. دوہری شریعت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں مرتد کی سزا رکھی گئی ہے. اسلام میں بہت ہی چند جو وجوہات ہیں جن کے اوپر انسان کا قتل جائز ہے, اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب اسلامی نظام اس ریاست سے بغاوت کر دیتا ہے تو اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب چھوٹی چیز نہیں ہے کہنے کو. آج ہم یہ بات کر نہیں سکتے اتنی, کیونکہ اتنا لوگوں کے سامنے یہ چیزیں واضح نہیں ہیں, لیکن جب یہ کڑی سے کڑی ملے گی, گہرائی کے اندر جائیں گے تو یہ معاملات بہت آگے تک بڑھ جاتے ہیں. اسی پہ ہی اگر اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں تو کیا نقصان ہو رہا ہے اگر کوئی مسلمان کسی باطل نظام میں چلا جا رہا ہے, تو کیا یہ کوئی میسج ہے, یہ کیا ہے ایسا جس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا؟ بالکل جو آپ کا اولین فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے نا, نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے. ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا اس حد تک بھی اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. پہلے بھی بہت ساری سزاؤں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. اس سے بھی ایک بہت بڑا فرض ہے کہ جس کے اوپر اس امت کو تفویض کیا گیا ہے وہ فرض, وہ یہ کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ آپ کو بطور امت مسلمہ اس فرض کے اوپر جو ہے وہ قائل کیا گیا ہے یا یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے اس نظام کو لانے کی جد و جہد کریں, اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. تو وہ آپ اس خطے کے اندر رہ کے یہ کر سکتے ہیں کہ اس نظام کو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں. کجا یہ کہ آپ اس نظام سے اپنے آپ کو بالکل سبکدوش کر کے آپ اس نظام کے اندر جا کے زندگی گزارنا شروع کر دیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ سارا تردد اور یہ ساری جد و جہد آپ بالکل اس سے آزاد ہو جائیں. اسی لیے جس طرح نماز فرض ہے تو آپ کے اوپر اس سے بڑا فرض یہ ہے کہ آپ اس نظام کے قیام کی جد و جہد کریں, جس کو قرآن نے واضح طور پہ, میں نے سورہ بقرہ کی آیات رکھی اور سورہ شورا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بالکل واضح طور پہ ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ان اقیم الدین, کے دین کو قائم کرو. تو دین کے قیام کے اس فرض سے جو بھی بھاگے گا اس کے خلاف پھر یہی سزا ہوگی. اسی لیے اتنی سخت ترین سزا ہے کہ آپ جب اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کے جینے کا مقصد ہی ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ کہ اگر ایک انسان جو یہاں رہ کے بھی دین کے قیام کی کوشش نہیں کر رہا, کیا وہ اور وہ جو باطل نظام میں جا کے اپنے آپ کو سیٹل کر چکا ہے وہ برابر ہے؟ نہیں, وہ بالکل برابر اس طرح نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ ذہناً اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں اس نظام کے اندر جو باطل نظام ہے اس کو قبول کرتا ہوں, اس کو مضبوط کرتا ہوں, یا اس کو مضبوط کرتا ہوں, یا اس کے اندر اپنی صلاحیتیں, اپنی توانائیاں اس کو مضبوط کرنے میں صرف کرتا ہوں. تو وہ فرد تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو اسلامی نظام کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہے, یا کم از کم ایک ایسے نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے کہ جو صریحاً خدا کی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں ہے, جہاں پہ مواقع ہیں, اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے مواقع ہیں. کمزوری ہو سکتی ہے, کمی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, تو اس کے اوپر وہ والی سرزنش تو آپ نہیں کر سکتے ہیں, یا آپ اس کو اس کے برابر تو نہیں ٹھہرا سکتے ہیں کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ اور وہ برابر ہیں کہ جو کوشش, اس کو آپ قائل کریں کہ آپ اس نظام کے لیے جد و جہد کریں, ایک ایسی قیادت کے لیے کو لانے کے لیے جد و جہد کریں کہ جہاں پہ آئیڈیل اسلامی فلاحی ریاست قائم کرے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے نا کہ جب آپ اس خطے کے اندر موجود ہوں,
آپ اس کو اسی وقت قائل کر سکتے ہیں. اس کے سامنے آپ تصویر پیش کریں گے کہ دیکھیں یہ خامیاں ہیں, ان کو آپ دور کرنے کی بات کریں. اس جد و جہد اور اس دھارے کے اندر آپ اس فرد کو لے کر آئیں گے. ایک فرد جو وہاں پہ رہتا ہی نہیں ہے اور وہ بالکل دوسرے ایک معاشرے کا حصہ بن چکا ہے, اس سے آپ کیسے یہ بات کریں گے؟ تو اگر کوئی امید باقی رہتی ہے, کچھ کام کرنے کی حوالے سے امنگ کوئی باقی رہتی ہے, تو وہ اسی خطے کے رہنے والے باشندے سے ہی آپ توقع اور امید کر سکتے ہیں. یعنی پھر اب اصل میں زیادہ تر جانے کی جو وجہ بنتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کوئی کیریئر ہی نہیں ہے, اور یہاں پہ جی اس طرح کے مواقع نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ رہا جائے. ان لوگوں کو پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ اچھا, یہ چیزیں بھی نا اب ثابت ہو چکی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کیریئر موجود نہیں ہے یا روزگار کے مواقع موجود نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم اس بات کے اوپر یقین رکھیں کہ ہمارا رزق اور ہمارے معاملات, اس کے اوپر اللہ رب العالمین نگہبان موجود ہے, وہی اس کے راستے بنانے والا ہے. آپ اس سے امید رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں بھی مواقع پیدا کرے گا. تو رزق کی وجہ سے تو کم از کم ہمیں ہجرت نہیں کرنی چاہیے, نہ اسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مال کی خاطر ہجرت کی, اس کی ہجرت مال کی خاطر ہے. جس نے عورت کی خاطر ہجرت کی, اس کی ہجرت عورت کی خاطر, اور جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی, اس کی ہجرت اللہ کی خاطر ہے. تو بنیادی کام ہمارا یہی ہے کہ ہم اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد کریں. تو وہ آپ اس کام کو چھوڑ کے اگر آپ کہیں کہ میرے پاس بہت اچھے رزق کے مواقع ہونے چاہیے, جاب کے مواقع ہونے چاہیے, تو یہ آپ کا بیسک مقصد تو ہے ہی نہیں نا. تو پھر تو آپ اس تصور کو, اسلامی تصور کو صحیح سمجھ نہیں پائے. تو سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم اس تصور کو اپنے سامنے رکھیں کہ آپ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے ان سارے مسائل کو حل کرے گا, اور پھر آپ کے لیے مواقع بھی پیدا ہوں گے. کیا یہ بات نہیں ثابت ہوئی کہ ہم آج بھی بہت اچھے حالات کے اندر رہ رہے ہیں؟ مواقع لوگوں کے لیے یہاں بھی موجود ہیں, اور جن لوگوں نے اپنی جاب کے اوپر سودے بازی کی ہے وہ بھی بہت اچھے حالات کے اندر نہیں ہے, بلکہ وہاں جا کے تو دیکھا گیا ہے کہ زیادہ مشکل حالات کے اندر انسان جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان جیسا بن جاؤں, ان کی تہذیب اختیار کر دوں, تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پھر آپ کے لیے وہی زمین بہتر ہے, پھر آپ کو وہیں جانا چاہیے. لیکن اگر یہاں پیور اسلامی نظام قائم ہو تو سزائیں پھر وہی ہوں گی جس کا ہم نے ذکر شروع کے اندر کیا. وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا افتخار عارف کا کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر, سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. تو یہ اصل میں اس لیے بھی موضوع ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب بات جو ہوتی ہے نا, کوئی بچہ بڑا بھی ہو رہا ہو تو اس کے ذہن میں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کیریئر بنانا ہے. جو ہم اپنے پروگرام میں شروع سے لے کے چل رہے ہیں اس میں سے دین کا, مذہب کے علاوہ کوئی حصہ ان کے ذہن میں ہوتا بھی نہیں ہے جو اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس کو ایک اچھا پکا نمازی, ایک اچھا روزے دار بنا کر امریکہ بھیج دیتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں جو ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس سے اس بات کو دیکھیں تو کتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بچے سے کہ بیٹا آگ میں جلنے سے گناہ ملے گا, آگ میں ہاتھ ڈالو گے ہاتھ جل جائے گا, اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں. یہ اس طرح کی بات ہو گئی. بالکل اسی طرح ہے. اصل میں وہ جب آپ نے کہا نا کہ وہ دین کا تصور یہ اس کے ذہن میں ہو, تو پھر تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہاں بھی یہ سارے مواقع حاصل ہیں, نماز, روزہ اور زکوٰۃ بھی آپ وہاں سے دے سکتے ہیں, سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو اسی تصور کے بگاڑ نے تو لوگوں کو وہاں رہنے کے لیے آسان بنا دیا نا. تو اسلام ان تصورات کے ساتھ تو دین کا نظام لے کر ہی نہیں آیا. ہم جو شروع سے بات کر رہے ہیں نا وہ تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کی ظاہری چیزیں ہیں جس کی طرف ہم نے اپنا پورا پلڑا اور زور ڈال دیا ہے. اسلام بنیادی طور پہ ان چیزوں کی ترویج کے لیے نہیں آیا, بلکہ وہ تو اس لیے آیا ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہو. اسی کی جد و جہد میں آپ اپنی ساری زندگی بسر کریں گے, اسی کے تحت آپ اپنے تعلیم, صحت, روزگار سارے معاملات کو چلائیں گے. لیکن یہ جد و جہد ختم نہیں ہونی چاہیے. اسی جد و جہد کو مضبوط کرتی ہے ہماری نماز بھی, ہمارا روزہ بھی, ہمارا حج بھی. وہ بنیادی طور پہ اسی اقامت دین کی جد و جہد کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اصل جد و جہد جو ہے نا وہ تو یہی کرنی ہے کہ آپ نظام تبدیل کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت اچھا نظام نہیں ہے, تو یہ آپ کے اوپر مزید بڑا فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس نظام کو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں نا. اور آپ اپنے اچھے روزگار کے لیے جاتے ہیں اور جاب کے لیے جاتے ہیں, سہولیات کے لیے جاتے ہیں, تو یہ اصل آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے.
وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. واہ. تو یہ آپ پیسے کے لیے جاتے ہیں، مسئلہ پیسہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ پیسہ آ جانے کے بعد بھی کیا پرابلم حل ہو رہا ہے؟ آپ کی نسل بگڑ رہی ہے، آپ کی اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں. اور 20 سال 25 سال کی عمر میں ایک نوجوان جاتا ہے، 50 سال کی عمر میں پہنچ کے وہ کہتا ہے میرا فیصلہ غلط تھا. اور ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں. میں نے آپ کو اپنے ایک دوست سے بھی ملوایا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس لیے یہاں پہ واپس آ گیا کہ اس کے ذہن کے اندر وہ تصور تھا. اس نے کہا کہ یہ تو سارے مقاصد یہاں پورے ہی نہیں ہو رہے. علامہ اقبال وہاں جا کے چینج ہو گئے. علامہ اقبال نے تو بڑی کڑی ضرب لگائی جب انہوں نے اس کو اس آنکھ سے دیکھا. آپ اپنی آنکھ کے اوپر مادیت کا پردہ چڑھا لیں گے تو آپ کو سب چیزیں بڑی ہری اور سبز نظر آئیں گی، جو اچھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن حقیقت میں اگر گہرائی میں اتر کے دیکھیں گے تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ شفق نہیں مغربی افق پر، یہ جوئے خوں ہے، یہ جوئے خوں ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا. تو آپ کو پھر جو ہے وہ بہت خراب یہ تہذیب نظر آنا شروع ہو جائے گی. ہم آج بھی پاکستان کے اندر بہت سے مواقع حاصل کر سکتے ہیں، بہت لحاظ سے ہم بہت بہتر ہیں، یہاں جد و جہد کے مواقع موجود ہیں. اور یہ کوئی سوچے کہ روزگار اچھا مل جائے گا، تو یہ تو زوال کا آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، یہ زوال کی وجہ ہی نہیں بنتا. آپ کا روزگار تو آپ کی زوال کی وجہ ہی نہیں بن رہا. تو وہ آپ کو جد و جہد یہیں پاکستان کے اندر رہ کے اسی نظام کو مضبوط کرنا ہے. پھر یہاں پہ ایک آئیڈیل نظام آپ پیش کریں دنیا کے سامنے، دنیا اس کو اپنائے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے بہتر کوئی اسلامی نظام موجود ہے تو پھر آپ پہ فرض ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں اور وہاں سے اپنی جد و جہد شروع کریں. کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پھر واپس آ کے کہتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس سے بھی بھیانک نظام ہے. اس سے بھیانک نظام. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اسلام مکمل اپنے ضابطوں کے تحت اس دنیا میں ابھی کہیں پریکٹس نہیں ہو رہا ہے. اگر اس کی کوئی بہت بہتر ان ساری صورتوں میں کوئی بن سکتی ہے تو میری تو رائے یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بہتر تو کوئی نظام نہیں ہے. کہ یہاں پھر بھی آپ کو بہت سی آزادیاں حاصل ہیں. کم سے کم گفتگو ہوتی ہے اس موضوع کے اوپر، بات ہوتی ہے، لوگ بات سنتے ہیں، اس بات کو مزید جاننا چاہتے ہیں. اس طرح کی گفتگو کا تو آغاز وہاں نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، آپ نہیں کر سکتے. اور صرف یہ گفتگو ہی نہیں ہے، آپ کی جو مقننہ ہے اس کے اندر، پھر آپ کے جو طاقت کے ایوان ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو آئینی طور پہ تسلیم کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. جی ہاں. اگر یہ اتنی ہی چھوٹی بات ہے تو آپ کسی اور ملک کے اندر یہ کر کے دکھائیں، ایک شک ڈلوا دیں. حالانکہ مغربی ممالک میں نماز کا وقفہ اور یہ سب چیزیں تو شاید ہو جائیں، لیکن آپ وہاں پہ یہ والی شک ڈلوا کے دکھائیں نا کہ اقتدار اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی، کم از کم اس خالق کو تسلیم ہی کر لیا جائے. تو اس لحاظ سے جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کرنے کا کام تھا وہ تو ہو چکا ہے، جس کی تردد اب ہمارے نوجوانوں کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ افراد کی تبدیلی کا کام خالی رہ گیا ہے، قیادت کی تبدیلی کا کام خالی رہ گیا ہے. اگر وہ ہو جائے تو یہ عین اسلامی فلاحی ریاست کا کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے. اب تو چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. اب کچھ عرصے میں جو قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے اس میں چیزیں کیسے کھل کے سامنے آئی ہیں. ایک فرد کے چلے جانے سے دوسرے فرد کے آ جانے سے کس طرح چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس پہ ہمارا یقین مزید پختہ ہو گیا ہے کہ عوامی رائے سے اگر ایماندار صالح باوقار قیادت آ جائے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور مضبوط ہو جائیں گی. یہی نظام بہترین نظام بن جائے گا. آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس پہ مجھے ایک ہمارے دوست ہیں ان کی بات یاد آ گئی. وہ کہنے لگے نظام تو پیس آف پیپر ہے نا، وہ جو اس کو پڑھ ہی نہیں رہا اس پہ بیٹھ کے، اس کا مسئلہ رہ گیا. وہی آپ نے اس بات کو بتایا. یعنی کہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ اچھا، پھر میں اس میں ایک چیز ذہن میں آ گئی تھی وہ میں ایڈ کر دوں کہ آج کل کے زمانے میں ایک اور خاص بات ہو گئی ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کسی نظام میں جا کے اس کو مزید مضبوط کرتے ہیں اور آپ اس کے جرم کے شریک ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو باہر بیٹھے ہوئے دوسرے ملکوں میں جنگیں کروا رہے ہیں ان کے سامنے بات اور واضح ہو گئی ہے. کیونکہ بیچ میں ہم نے ایک تھوڑا پیس پیریڈ دیکھا تھا جب ہم کہتے تھے کہ یہ اقوام مغرب تو اتنی ترقی کر گئی ہیں اور ہم ان کے بارے میں نیگیٹو سوچے جا رہے ہیں. تو ان کی ترقی اور ان کی طاقت کا نچوڑ کتنا بھیانک ہے کہ جو ہر ایک کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے. بالکل، ایک فرد سے لے کر معاشرے تک، معاشرے سے لے کے ریاست تک مغربی نظام کسی بھی دور میں آئیڈیل نہیں رہا.
آج سے 70 سال پہلے آپ جس پیریڈ 50 سال پہلے 40 سال پہلے جس پیریڈ کی بات کر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں عورت پہ سب سے زیادہ ظلم امریکہ میں ہوتا تھا. پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ملک بھی NGOs بناتے تھے کہ امریکہ کے اندر خواتین کو تحفظ کیسے دیا جائے. تو اب یہ چیزیں اور مزید آ گئی ہیں. ایپسٹین فائل آپ کے سامنے اب تو گلوبل لیول پہ آ گئی, گلوبل لیول کے اوپر آ گئی. تو دجالی تہذیب کہتے کس کو ہیں؟ دجل اسی کو کہتے ہیں کہ اوپر سے چیزیں اور اس کے خد و خال بہت بہتر ہوں, اندر انتہائی اندرون چنگیز سے تاریک تر ہو. تو مغربی تہذیب تو اپنی بلکہ اس وقت تو اپنی تمام تر خرابیوں کے ساتھ واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے. اور اب جو جنگیں ہو رہی ہیں نا اس میں جو لوگ یورپ میں مسلمان رہ رہے ہیں بظاہر دیکھنے میں آپ کو کوئی ان کی علامت ایسی نظر نہیں آئے گی کہ وہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں, لیکن جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو پہچان رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اس لیے اگلے چند سالوں کے اندر حالات سخت ہو جائیں گے. اہل مغرب کے اندر جو مسلمان قومیں آباد ہیں ان کے لیے مستقبل کو بہت اچھا نہیں ہے. بوسنیا کے اندر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے. بوسنین جو قوم تھی اس نے تو اپنے آپ کو بالکل ڈھال لیا تھا نا, ان کے عادات اطوار طریقہ کار کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا, لیکن انہوں نے چن چن کے مارا صرف اس وجہ سے کہ تم لوگ مسلمان ہو. تو اگلے چند سالوں کے اندر یورپ کے اندر رہنے والے مسلمان بھی اپنی خیر منائیں, امریکہ کے اندر رہنے والے مسلمان بھی اپنی خیر منائیں, چاہے کہ وہ جتنا ڈھل چکے ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے آگے سخت آزمائش موجود ہے. اس لیے اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا, آپ کے اوپر لیبل جو ہے مسلمان کا لگا ہوا ہے تو آپ کو ان ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو طاغوتی نظام ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلامی نظام یا اس کا فرد ہم سے کتنا مختلف ہے, اور ہم اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلامی نظام وہاں کے نظام کو ثابت کر دیں. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بہرحال ہم سے مختلف لوگ ہیں, ان کے ساتھ مسئلہ ہونا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں نا جہاں بالکل سامنے نظر آنی شروع ہو گئی وہ انڈیا کا مودی ہے. اب وہاں جو مسلمان رہ رہا ہے وہ اپنی کتنی اقدار کو بچا کر رہ سکتا ہے؟ ان کو اب یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے بڑوں دو قومی نظریہ کیا تھا اور ہمارے بڑوں نے فیصلہ جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا. مطلب تو وہ بیچارے بہت ہی مشکل حالات میں ہیں. میں سعودیہ میں تھا, وہاں پہ ایک انڈین تھا, اس کی چھٹیاں بنی ہوئی تھیں تو وہ 2-2.5 مہینے نہیں گیا. تو اس سے میں نے پوچھا, مسلمان تھا, حیدرآباد دکن کا رہنے والا تھا. میں نے کہا تم کیوں نہیں جا رہے؟ کہہ رہے ابھی الیکشن ہو رہے ہیں, چن چن کے مار رہے ہوں گے. تو اگر الیکشن میں فلاں فلاں جیت گیا اور حالات بنا, یعنی وہ اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے انہی میں سے کوئی جیت جائے جو غیر مسلم ہو. تو کہہ رہے ہیں پھر حالات ذرا مناسب ہو جائیں گے, پھر جاؤں گا. یہ آپ میرے خیال میں تھوڑی پرانی بات بتا رہے ہیں نا. آج کیا صورت ہے, پچھلے مودی کا الیکشن یہ, آج چیزیں اور بگڑ گئی. اب جو انڈیا کی حالت ہو گئی ہے اس میں یہ غصہ اور بدلہ اور انتقام اور مزید بھڑک جائے گا. ابھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں سیرت کی طرف. صلح حدیبیہ کے اندر ایک شک یہ تھی کہ جو کفار کی طرف سے آئے گا ہمارے پاس ہم اس کو واپس کر دیں گے, اور جو ہماری طرف سے ان کے پاس جائے گا اس کو وہ واپس نہیں کریں گے. یہ بظاہر سمجھ آنے والی بات ہے, کسی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس میں اللہ کے رسول نے جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ اول تو ہمارا کوئی فرد وہاں جائے گا ہی کیوں, اور اگر کوئی ہمارا فرد وہاں چلا جاتا ہے تو وہ ہمارا فرد ہی نہیں ہے. واہ کیا بات ہے, صحیح بات ہے. تو یہ اسلامی نظام, چاہے نوکری کے لیے جا رہا ہو چاہے نوکری کے لیے جائے, تو اسلامی نظام اصل میں آپ کو یہاں تک لے کے جاتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے نظریے سے اتنی زبردست وفاداری ہو کہ آپ اس کو چھوڑ نہ سکیں, اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو اسلام نے اس کے لیے بہت سخت سزا رکھی ہے. آپ اگر یہ ایمان, ویسے اس میں سمیم بھائی ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ گفتگو کر تو رہے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو ابھی یہ سمجھ آنا, کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہیں نا کہ جہاں پہ یہ بات کبھی ایک تو ہوئی نہیں, دوسرا اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی اگر امریکہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, یورپ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, تو وہ کیا کبھی یہ سوچتا ہوا کہ میں یہ صحیح کام کر رہا ہوں یا نہیں؟ اس کے تو ذہن میں سوال ہی نہیں ہے نا, سوال ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ سوال پیدا کرنا چاہیے ہمیں کہ آپ سوچیں, اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے. ابھی تو یہ سوال ہے ہی نہیں.
تو اس لیے یہ ہماری جو بات ہے شاید اتنی ریلیٹڈ نہ لگ رہی ہو، لیکن جب آئیڈیل اسلامی فلاحی ریاست کسی جگہ بھی قائم ہوگی تو اپنے باشندوں کی حفاظت وہ اسی طرح کرے گی کہ اتنا کنٹرول انوائرمنٹ ہوگا کہ جس میں اولاً اس کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کہ میں کسی اور جگہ کیوں جاؤں، کیونکہ اگر وہ کسی اور جگہ جائے گا تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرے گا. صحیح. اس کو وہ ساری سہولیات اسلامی معاشرہ دے رہا ہوگا، بلکہ بہت آئیڈیلی اور بہت زبردست طریقے سے اس کو وہ ساری سہولیات مل رہی ہوں گی. یہ نظام چونکہ اسلام کے اوائل میں قائم ہو چکا ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھایا کہ کسی کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. مطلب یہ کیسی بات ہوگی کہ زکوٰۃ دینے والا موجود ہو لینے والا نہ ہو. آپ لائف اسٹینڈرڈ جس کو وہ کہا جاتا ہے نا لیونگ اسٹینڈرڈ کتنا ہائی ہو گیا ہوگا ایک عام فرد کا معاشرے کے، کہ کس حد تک ہائی ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والا موجود ہو لینے والا کوئی موجود نہ ہو. پاورٹی لائن سے تو اوپر آ گئی نا ساری قوم. اور ایسا سسٹم بن چکا ہے. ایسا دنیا کے جو معاشی جادوگر ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کبھی نہیں ہو نہیں سکتا. اور انہوں نے جو نظام قائم کیا اس کے اندر انہوں نے تجربہ کیا کہ یہ وہ حل نہیں کر سکے اس مسئلے کو، امیری اور غریبی کا فرق وہ ختم نہیں کر سکے. اسلام نے کر کے دکھا دیا. تو اسلام دوبارہ اسی کی دعوت دینے طرف انسان کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اسی کی جد و جہد اور کوشش کریں کہ جس میں اسلامی نظام اپنی تمام تر بہترین بابرکت شکلوں کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے. اب اس کے بعد اچھا ایک چیز آپ نے ابھی کی تو میرے خیال میں یہ ہمارے ذہن میں تو ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جایا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے موجود ہے؟ اچھا بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ہم ایک ایسا نظام پہلے قائم کریں کہ جس میں یہ بھوک ہی ختم ہو جائے نا، کہ آپ وہ سارے مواقع اسلامی ریاست کے اندر دے دیں. پھر اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے گا تو پھر اس کے اوپر سرزنش ہوگی، اس سے سوال ہوگا، اس کو اجازت نہیں ملے گی جانے کی. ابھی چونکہ بہت آئیڈیل حالات نہیں ہیں تو ابھی تو ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور تعلیم حاصل کر کے لیکن پھر ہمیں واپس آنا ہوگا. اگر وہیں پہ ہم رکیں گے اور وہیں پہ ہم اپنی زندگی آگے بسر کریں گے تو پھر ہمیں سوچنا، مطلب حلف لینے تک کی نوبت کیسے آ سکتی ہے. میں تو اپنے ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں تو میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا تھوڑا ہی حصہ ہو لیکن آپ کا حصہ ضرور ہے کہ اگر امریکہ بہت بڑھ چڑھ کے غزہ کے اوپر کسی بھی ملک پہ ظلم کر رہا ہے آپ کا حصہ ہے. اس میں آپ کم از کم اس کو تسلیم تو کریں نا. مطلب کہ ہم تھوڑے لیول کے اوپر ہی ایک کرپشن یا بغاوت کر رہے ہیں لیکن کر تو رہے ہیں. اس پوری مشینری کو قائم رکھنے میں بہرحال آپ کا ایک حصہ. ہاں تو آپ اسلامی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے جائیں، ان کے فنون حاصل کریں، ان کے آپ تجربات سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کو تو اسلام تقویت دیتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وفود بھیجے کہ جائیں اور وہاں سے چیزیں سیکھ کر آ جائیں. بعض دفعہ چھپ کے بھیجے، بعض دفعہ اعلانیہ بھیجے. تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر آپ اس تہذیب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. یہ اصل میں جو آپ نے ابھی بات کی تھی کچھ دیر پہلے کہ یہ بات سمجھ میں آنا بھی مشکل ہے ابھی، اسی لیے یہ موضوع اس پوڈ کاسٹ میں رکھا ہے کہ کم سے کم گفتگو شروع ہوگی نا تو ذہن میں خیال تو جنم لے گا کہ یہ یہاں تک صحیح تھا یا یہ یہاں تک صحیح نہیں تھا، یا یہ کہ ان کے خیال میں اگر وہ کوئی نیشنلٹی کا اوتھ لے لیتے ہیں تو وہ بس ایک پیس آف پیپر ہے، تو پھر تو تقریباً ہر چیز ہی پیس آف پیپر ہو جائے گی، یہاں تک کہ نکاح نامہ بھی پیس آف پیپر ہی رہ جائے گا. تو وہ آپ جب لکھ دیتے ہیں کسی چیز کا اقرار کر لیتے ہیں اس کی اہمیت ہے، کم سے کم ایک خیال تو پیدا ہونا. اصل اہمیت اسی کی ہے. بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جو ایک سودی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ 15 دن سے پہلے یا 20 دن سے پہلے اگر آپ دے دیں گے پیسے تو آپ کے اوپر سود لاگو نہیں ہوگا. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ 15 دن سے پہلے ادائیگی کر دیتے ہیں، مسئلہ تو اس ایگریمنٹ کا ہے جی، جو کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس میں آپ نے طے کر لیا کہ اس کے بعد تو سود دیں گے. اصل میں اقرار جو ہے نا اس کے اوپر اسلام اپنے پورے فیصلے کرتا ہے. اب یہ بات شاید کہیں اور نہ نکل جائے ہماری، اسلام ظاہری چیزوں کے اوپر سارے اپنے معاملات کے فیصلے کرتا ہے، دنیاوی حد تک تو کرتا ہی ہے وہ. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کہا نا کہ میں نے اس کو ایک فرد تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا. حضرت اسامہ بن زید. ہاں حضرت علی کا نہیں, وہ تو تھوک پھینکنے والا معاملہ تھا, اسامہ بن زید کا تھا معاملہ. تو اللہ کے رسول نے ڈانٹا ان کو, بھائی تم نے دل چیر کے دیکھا تھا. تو ظاہری اقرار جو ہے نا وہ بہت اس کی اہمیت ہے. اچھا اس کو ہم تھوڑا سا اس بات سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ اپنی ختم کی تھی, کہ ہم نے اس اخلاقیات کا تصور پیش کیا نا, کہ آپ مانیں کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے, پھر بندہ اس کا اس دنیا کے اندر بندگی کا تصور ہے انسان کے لیے, پھر رسالت کا سلسلہ آخرت کا. پھر ہم نے اس سے آگے یہ بات کی تھی کہ اگلی نشست کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ یہ اخلاقی تصور کے تحت اسلامی ریاست کام کیسے کرتی ہے. جی ہاں. تو اسی بات سے جوڑنے کے لیے کہ اسلامی ریاست بنیادی طور پہ اخلاقیات کے تحت جب یہ نظام لے کر چلتی ہے تو پھر وہ سارے فیصلے انزاہی اعمال کے اوپر کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حدود کے معاملے کے اندر آپ شکوک و شبہات اگر آ جائیں تو پھر آپ حدود کو جاری کرنے سے باز آ جائیں, پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے. اب ایک فرد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, آپ اس کی جو اقرار ہے اس کا آپ جو ہے لحاظ رکھیں گے. اگر کوئی گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑنا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا واقعہ ایک آ گیا تھا, قاضی شرح کا معاملہ تھا, یہودی نے کہہ دیا کہ یہ ذرا میری ہے, حضرت علی نے کہا یہ میری ہے. حضرت علی گواہ نہیں پیش کر سکے, یہودی کی بات کا جو ہے وہ اقرار کر لیا گیا, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا. اس کے اوپر وہ مسلمان بھی ہو گیا اور وہ سب کچھ میرے خیال میں معاملات آگے بڑھ گئے تھے. اسلام ایک ایسا اخلاقی تصور دیتا ہے کہ جس کے اندر چیزوں کی الفاظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں پھر وہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اس سے مجھے آج بھی بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو ہے کہ دو گواہ لے آؤ, تو وہ لوگوں کے الفاظ اتنے اہم تھے کہ ان دو لوگوں کی فلاں بات کے اوپر گواہی دینا کافی ہے. یہاں لوگوں کے سٹینڈرڈ کو وہ سسٹم بھی لانا چاہ رہا ہے یعنی. جی ہاں. تو آپ صرف اس چیز کو بھی اہمیت دیں گے کہ آپ نے ظاہری طور کے اوپر کیا بات کی ہے, آپ نے کیا اقرار کیا ہے, اس کے حساب سے آپ چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. اب میں اس میں ایک اور مزے کی بات سمجھ بھی آئی, اور جب کہ اتنے عرصے سے یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں صلح حدیبیہ کا, اور آپ نے جو ایک نقطہ نکالا ہے, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ سیرت کو ہم پروگرام میں شروع کریں, تو یعنی ہم بہت ساری چیزوں کی تاریخ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی حکمتیں نہیں ہم سمجھ رہے ہیں, اس واقعے اس کتاب میں بھی نہیں آ رہی. وہ بھی ایک واقعات سے آگے بڑھ کر نہیں ہے کچھ, جبکہ ایک ایک جملے ایک ایک بات کے پیچھے آپ دیکھیں حکمتوں کا خزانہ ہے. اب صلح حدیبیہ سے ہی ہم آج کے ماحول کو بالکل اسی طرح لنک کر سکتے ہیں جس طرح اس وقت کر سکتے تھے. اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں. تو یہ اتحاد کی ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے کہ جب ہم تتر بتر ہو جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں مغربی تہذیب آپ کے اوپر کوئی کام نہیں کرتی ہے, باطل کا نظام آپ پر کوئی جو ہے اثر نہیں ڈالتا ہے, تو اس کی تو جیت ہو رہی ہے نا, جس حد تک بھی ہو رہی ہے. تو تہذیبی یلغار ہے, معاشی یلغار ہے, ثقافتی یلغار ہے, اس میں ہم لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں. وہی ہے, وہ تھوڑا سا جتنے بھی لوگ اس طرح کے ملتے ہیں وہاں سے آئے ہوئے, وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو کے بھی پاکستان آتے ہیں کہ یار احساس کمتری وہ لے کر آتے ہیں کہ یار یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں کو کتنا ڈیفائن کر دیا ان لوگوں نے, کہ ان کے خیال میں ایک بہت بڑی گاڑی جو سستی مل جائے, اور ایک گھر جہاں پہ 24 گھنٹے اے سی چلتا ہو, اور اس طرح کی 3-4 چیزیں جو ہیں ان کا سب کچھ ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ایک ایسا موسم ہو جو آپ کو اے سی کی ضرورت ہی نہ محسوس ہونے دیتا ہو, اور اس میں لائٹ جا رہی ہے, تو وہ آپ کے خیال میں ایک پریشان کن چیز ہے. یہ تو خیر میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں, لیکن اور بھی دیکھ لیں معاشرتی ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ محلے میں نکلتے ہیں, آپ کی وہاں پہ کسی بھی قسم کی مدد ہو سکتی ہے, آپ بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں, رشتہ داری کا ایک پورا سسٹم یہاں موجود ہے. یہ سب کچھ کے علاوہ وہاں سے وہ جو چیزیں 2-3 لے کر آتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اچھا اسلام
بھی ایسا ہی نظام لانا چاہتا ہے جہاں پہ یہ سارے مسائل حل ہوں. تو آپ اس کی جدوجہد اور کوشش کریں بجائے اس کے کہ یہاں سے بھاگ جائیں. میں اصل میں اس میں اس نقطے کو کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی چیزیں کہ جو وہ اپنے پورے سسٹم کے ساتھ ترس رہے ہیں کہ اگر آپ رات کے کسی وقت پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ اپنی نیند سے اٹھ کے آپ کی مدد کر دیں. یہ کتنی اہم چیز ہو گئی. یعنی کہ اب آپ کے مدد کرنے والے لوگ ہی آپ کے محلے میں 100 نکل آئے. اس کی جگہ ایک ایسی گاڑی جس کے خراب ہونے پہ اس کو ٹھیک کروانے بھی آپ نہیں لے کر جانا ہے, کوئی ٹو کرنے نہیں آئے گا, اور جو ٹو کرنے آئے گا وہ پیسے لے گا. وہ آئیڈیل سسٹم ہے. تو یہ میں اس چیز کو الگ کر رہا تھا کہ انسان کو کن چیزوں کی ضرورت پہلے ہوتی ہے اور کن کی بعد میں ہوتی ہے. اس سے قطع نظر جو چیزیں وہاں ان کو وہی ہے کہ نظر کو خیرہ کر رہی ہیں, تو وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, ورنہ تو ہم احساس کمتری کا شکار رہیں گے. بالکل اسی طرح. اچھا, اس سے مجھے ایک بڑا مزے کی بات یاد آئی. ہم لوگ پشاور BRT کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے, کانسیپٹ ڈیزائن اس کا بنا رہے تھے. بہرحال وہ ویسا نہیں تھا جو اب بن گئی ہے. تو وہاں پر 2-3 آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے لوگ, وہ ہماری ٹیم کا حصہ تھے. اچھا. تو ہماری ٹیم کے ایک لڑکے کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, تو ہم نے اس کو پشاور سے کراچی بھیج دیا. تو بڑا حیران ہوا, کہہ رہے اس کا پورا کیریئر یہاں رکھا ہوا ہے اور یہ 5 دن کے لیے اپنے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو چلا کیسے گیا. اس کے لیے یہ بات انتھنکیبل تھی کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے. تو میں نے اس کو یوں ہی باتوں باتوں میں کہا, میں نے کہا یار ہمارا دوست کہتے تو ہم تو بڑے بڑے کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو کہنے لگا تم لوگ اصل میں بیوقوف لوگ, تمہارے پاس اپنی کوئی کیریئر اورینٹیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم یہ سارے کام کرو. پھر وہ اس پہ بھی بڑا حیران ہوا کہ ہم ہر دوسرے دن اپنے اماں ابا سے ملاقات کرتے ہیں. یہ چیز اس معاشرے میں ایک بڑی حد تک اب ضروری ہی نہیں رہی ہے. یعنی اس نے یہ بتایا وہ چائنا شفٹ ہو گیا تھا ہالینڈ سے کسی کام کے سلسلے میں, تو بتا رہے تقریباً 4.5 سال پہلے فون کیا تھا میں نے اپنے باپ کو. اب اسلام اس کے بالکل برعکس ایک معاشرہ ترتیب دیتا ہے جس کا آغاز ہی ان چیزوں سے ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی تو بتاتا ہے نا کہ آپ کی ترجیحات میں یہ چیزیں پہلی ہیں کہ آپ کا گھر کیسا ہے, آپ کے آس پاس لوگ کیسے ہیں. اصل میں ہم نے ہر چیز کو معاشیات اور پیسے سے جوڑ دیا ہے نا, تو اس کے لیے تو یہ سب چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. آپ کا باپ, اس کی بیماری, اس کی تیمارداری, آپ کے دوست احباب. اب آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ ان چیزوں کا خیال کریں. آپ کے بچے ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں یہاں تو ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے نا. اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہے, وہ اکیلا رہ رہا ہے. میں نے خود اپنے تجربات کیے ہیں کہ وہ مسجد جاتے ہوئے گر گیا تو کوئی اس کو اٹھانے آئے تو ادھر ادھر کے, لیکن اس کی اپنی اولاد کہاں ہے کہ وہ فلاں مغرب کے ممالک میں رہ رہے ہیں. تو آپ کا اصل میں نظریہ بالکل چینج ہو چکا ہے. آپ نے جہاں سے ابتدا کرنی تھی وہاں سے اس کو آپ لے گئے اختتام کے اوپر, اور جو چیز بالکل اختتامی تھی اس کو آپ لے آئے ابتدا کے اوپر. اسلام جو ابتدا کرتا ہے وہ گھر کے نظام سے ابتدا کرتا ہے جس میں آپ کے بیوی بچے ماں باپ شامل ہوں. یہاں سے وہ نظام کو لے کر چلتا ہے اور پھر آخر میں جا کے اس کے نتیجے میں معیشت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہوگی خود بخود ہوگی, اور زیادہ مضبوط بنیادوں پر ہوگی کیونکہ اس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جتنا مہنگائی کا اثر اس وقت مغربی ممالک پہ ہے یہاں تو نہیں ہے نا. یہاں تو ہم بہت بہتر حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. کل ہی میں ہائی وے پر گیا ہوا تھا تو ریسٹورینٹ میں پارکنگ کی جگہ نہیں تھی, حالانکہ پیٹرول کہاں پہنچا ہوا ہے. میں نے کہا شاید سستا ہو گیا. اچھا, اس سے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یہ بار بار ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے جوڑا تھا اسلامی نظام کو اخلاقیات سے اور طاغوت کے نظام کو معاشیات سے. جی, کہ وہ پیسے کمانا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور ان کا اب دیکھیں اثر بھی ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں تو عام باتوں میں آ رہا ہے کہ وہاں کا ایک عام گھرانہ کتنا تباہ ہو چکا ہے, اور کسی حد تک جو اخلاقیات پہ تہذیب ہماری بنی ہوئی ہے اس سے گھرانہ کیسے بہتر ہوتا ہے ان سے. اصل جو ویلیو ہے نا, جو قیمت ہے, وہ تو آپ کی اخلاقیات کی ہی ہے نا. تو آپ تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں نا چیزوں کو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مصنوعی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پیسے کی پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی قدر, اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اخلاقیات کی باقی رہتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح کا ہے. وہ اخلاقیات کا پیکر بن کے چلتا ہے
تو وہ دیر تک چلتا ہے، اور اگر وہ مادی لبادہ اپنے اوپر اڑا لیتا ہے تو اس کے نتائج پھر نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، خودکشی تک چلے جاتے ہیں وہ معاملات۔ تو اخلاقیات کو، روحانیت کو اپنی زندگی سے ہم نکال دیں گے اور اپنے آپ کو صرف دنیا کی چیزوں سے جوڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہ انسان کو ایک چھوٹی سی آیت میں پورا فلسفہ اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا ہے کہ تم جس دنیا کی زندگی کی طرف دوڑ رہے ہو یہ تو بڑی عارضی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ اکنامکس کے حوالے سے بھی چیزوں کو سمجھیں تو ہم تھوڑے کی طرف کیوں جائیں، ہم زیادہ کی طرف جائیں نا۔ اس بات کو انسان سمجھ نہیں پا رہا کیونکہ اس کے سامنے بس یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے اور اس نے مادیت کا لبادہ اور اسی کی اینک اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے، تو اس کو وہ یہی چیزیں، اس کو ذرا سا آپ اتار کے ہمت کر لیں اتارنے کی، آپ کو اس کی بھیانک تصویر نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں مجھے ایک ہمارے پروفیسر ہیں، وہ انشاءاللہ اب آئیں گے بھی پوڈ کاسٹ میں، آپ سے بھی ملاقات کرواؤں گا، ڈاکٹر رضا علی خان۔ وہ معاشیات پڑھاتے تھے ہمیں، تو ان کا بڑا زبردست جملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ معاشیات سیکھنی ہے تو ماں سے سیکھو۔ ایسٹس بنا رہی ہے نا وہ، لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا، نہیں پتہ چل رہا، لیکن وہ ایسٹس بڑے ہوں گے اگر وہ صحیح صحت کے ساتھ بڑے ہوئے، تو اس سے بڑا قیمتی سرمایہ کیا ہوگا جو وہ اپنی زندگی میں خود بزنس یا جاب کر کے تھک ہار کے بڑھاپے میں جو کچھ پیسے جمع کرے گی وہ تو کسی بھی وقت خرچ ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، انسان ان سارے تجربات سے گزر رہا ہے، اب اس کو اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کس بھیانک اس کے اندر پھنس چکا ہوں، لیکن ظاہری بات ایک تو کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے، اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اس کو اس دلدل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے جو کہ آ کے اس انسان کو دلدل سے نکال لیا کرتے تھے اس تباہی کے بعد۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ فریضہ تو اس امت کا تھا نا، اب امت بھی وہ کام ادا نہیں کر رہی بلکہ امت خود ان کے رنگ میں ڈھلتی چلی جا رہی ہے، تو پھر تو یہی ہوگا کہ انسانیت جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتی رہے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک وقت آتا ہے کہ متلاشی ہوتے ہیں ایک بہتر جواب کے، لیکن وہ بہتر جواب ان کے آس پاس موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ یہی دیکھیں جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہیں کے لوگوں کے لیے بھی ان میں سے بہت سارے موضوعات ایسے ہوں گے کہ جو حیران کن ہوں گے، جبکہ یہ عام فہم موضوعات ہونے چاہیے تھے، لیکن جب بات ہوتی ہے تو اس پہ کبھی کبھی ہمیں بھی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح کھولا جائے کہ یہ بات سمجھ آ جائے، کچھ ہمیں بھی بتاتے ہوئے مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ قابل قبول نہیں ہے اس وقت، تو کم از کم ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے نا، جہاں پہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کی، اور وہ ہمارے سید منور حسن صاحب یہ بات کہتے تھے کہ یہ ایک دوڑ ہے اور اگر آپ اس دوڑ میں شامل ہو جائیں گے تو یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل کی دوڑ ہے نا، تو ایک کے بعد ایک نیا ماڈل آ جائے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ گاڑی ہے تو اس کے بعد ایک اور گاڑی آ جائے گی، تو یہ دوڑ تو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس دوڑ سے باہر آئیں اور ایک بڑے مقصد کی طرف جائیں کہ جو آخرت کا تصور رکھتا ہے، جو اس کی فلاح جو ہے اور اس کی کامیابی کا تصور رکھتا ہے۔ بالکل ایسی ہی دیکھیں، اور یہ ہمارے اندر یہ خوشیاں چھپی ہوئی بھی ہیں۔ پاکستان نے ابھی، میں اس لیے موضوع اب تبدیل کر رہا ہوں تو اس عرصے ہی شروع کرتے ہیں بات۔ پاکستان نے ابھی ایک چھوٹی سی جنگ رکوانے کی کوشش کی، تو کم سے کم پوری دنیا میں پاکستانی جتنے تھے ایک طبقے کے علاوہ، بڑی خوشی محسوس کی گئی، جبکہ عالمی سسٹم میں ہلکی سی دڑاڑ ہی پڑے گی اگر یہ کچھ ہو بھی گیا تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی بہتر سسٹم آ جائے تو خود لوگ کتنا بہتر محسوس کریں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ یہ ہماری طرف سے ایک چیز آئی ہے، لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کر رہی ہے، لوگوں کے سماجی مسائل کو حل کر رہی ہے، تعلیم کے لیے بہت ساری راہیں کھل رہی ہے، یہ کتنا بہتر ہو جائے گی بات۔ اچھا، اس میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بہرحال دوسرے سسٹمز کو بھی قائم رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ اخلاقیات کا سہارا لینا پڑتا ہے اور انہیں اپنی پرائمری اسٹینڈ سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ مثال کے طور پہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کے سسٹم کے حساب سے دیکھیں کہ معاشی مضبوطی ہر چیز کا پہلا قدم ہونا چاہیے، تو پھر ایک ڈاکٹر آپ کو اس وقت تک کیوں اپنے پاس نہیں رکھے گا جب تک وہ کما سکتا ہے؟ وہاں آپ اس کو اس کے اخلاقیات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں، لوگ آئیں تو آپ کا پہلا کام یہ انہیں ٹھیک کرنا، دوسرا کام ہے کمانا۔ اور جب یہی ایک لفظ اٹھا کر
کوئی سسٹم کی بات کرنا شروع کر دے تو ادھر وہاں آپ اپنی معاشیات کو لے آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر اس کو مزید سلیس اردو میں بیان کریں تو یہ یہی ہے نا کہ پہلا کام ہے آپ کو ٹھیک کرنا, اس سے پھر سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. یہ وہ علاج کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے این جی اوز کے لیے تو یہ بات کرتے ہیں, اسی فلاسفی کو اپنے سسٹم میں نہیں رکھتے ورنہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو خیر میں وہ اس طرف آ رہا تھا کہ ایران کے بارے میں اب اور یہ جو حالات ہو گئے ہیں اس کے بارے میں اب آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی کہ تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آج دونوں پارٹیاں واپس جا چکی ہیں, یا آپ کہہ رہے تھے ایک یہیں پر ہے, جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ ایک واپس چلی گئی ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کوئی ایک کل تک تو بڑی امید تھی, ہاں, اور ہم یہی پوری دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں, لیکن وہ ایک عجیب و غریب کیفیت کے اندر جو ہے وہ ختم ہوئے ہیں یہ مذاکرات. اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی واضح بات سامنے آئی نہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کس مرحلے پر ہیں, آگے کیا ہوگا, باقی معاملات کیسے چلیں گے. تو مطلب امریکہ کا جو وفد آیا ہوا تھا اس نے کوئی واضح بیان دیے بغیر ہی وہ یہاں سے رخصت ہو گئے. تو اس میں تو اس طرح لگ رہا ہے کہ چیزیں بالکل حل ہو چکی تھیں, اپنے اختتام کی طرف تھیں اور ڈیل ہونے والی تھی. تو اس میں اس کے بعد وہ کسی دباؤ میں آئے اور وہ وہاں سے فوراً نکل گئے. تو بہرحال ابھی تک تو کوئی بھی بیان دینے کے قابل نہیں ہے. میرے خیال میں 1-2 دن کے اندر چیزیں واضح ہوں گی, لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ڈیل بہرحال ہو جاتی, اور لگ بھی یہی رہا تھا. مطلب امریکہ نے اتنا تردد کیا, اپنی بہترین ٹاپ لیڈرشپ کو یہاں پہ بھیجا, اتنے اخراجات کیے, سارا پورا میلہ سجایا گیا, اور اس کے بعد اگر اس طرح کے نتائج سامنے آنے تھے تو میرے خیال میں اتنا بڑا میلہ سجانے کی ضرورت بنتی نہیں تھی. تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہیں. پازیٹیو بات بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ میں جتنے بھی تبصرے سن رہا تھا سب یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, جبکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے بڑے صحافی یا پرانے بیوروکریٹس یا تجزیہ نگار جو ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے. اور اس دفعہ اتنی سیکریسی تھی کہ یہ بھی لوگ اندازاً کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ شاید فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں یا ان کی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی, اس پہ بھی صرف اندازے لگائے جا رہے تھے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ اس حد تک سنگین ہو اور لوگ دونوں طرف سے انائیں اتنی اوپر آ چکی ہوں کہ کوشش یہ کی گئی ہو کہ جب تک کچھ طے نہ ہو جائے سب خاموش رہیں. نہیں, مجھے نہیں لگتا. میرے خیال میں ایران نے بڑا سافٹ امیج اور پیش کیا اپنا, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ راضی تھے. دوسری طرف سے امریکہ بھی بہت سی چیزوں کے اوپر, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی اسرائیل کی طرف سے اس میں مداخلت ہوئی ہے, اور اسی کے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو یہیں پہ ابھی روک دیا گیا ہے. اور پاکستان نے بھی کوئی بہت واضح نہیں, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آگے کسی اور سیشن کے اندر یا کسی اور اس میں دور میں یہ باتیں آگے جا کے ہوں گی. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اگلے 1-2 دن میں چیزیں واضح ہو اچھا, ابھی ایک بات ہو رہی تھی بڑی زبردست ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسا موقع ہے جس میں پاکستانی مطلب یہ کہ ہونا یہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہے. ورنہ اکثر یہی ہوتا تھا کہ آپ تھوڑے سے پاکستان کا امیج بڑھ گیا نا, پاکستان یعنی کہ یہ کچھ بہترین موقعوں میں سے آیا جس میں پاکستانی ہونا بہترین ہے. پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر ہو رہا ہے, پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر ہو رہا ہے. آپ تھوڑا سا جرت مندی کا جب بھی اظہار کریں گے نا آپ کا قد اسی طرح بڑھے گا. اس قوم میں اور اس ملک میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. اچھا, میں اس کو جرت کے ساتھ حکمت سے بھی جوڑوں گا. حکمت بھی ساری چیزیں, یعنی کہ کبھی کبھی ہم نے کافی جرتیں بھی کیں, لیکن وہ ہم نے جرت کہاں کی, کب کیے, کبھی بھی نہیں کی جرت. ہاں, آپ بتائیں کہ چلیں آپ کے ذہن میں ہوگا تو ہم نے کس موقع کے اوپر جہاں جہاں ہم نے جرت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دیا ہے. میں اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ میں کافی لوگ بڑے جوشیلے بیان دے دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے اگر وہ اس طرح ہو جاتا تو میں منظرنامہ بہت مزے کا نہیں دیکھتا. جوش کو آپ جرت سے نہ جوڑیں نا. ہاں, آپ نے بہت ہمت کر کے, جب پوری دنیا کا پریشر آپ کے اوپر تھا, آپ نے ایٹمی دھماکے کر دیے, اس کے ثمرات آپ سمیٹ رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل سمیٹ. تو ہم نے جب جرت کا اظہار کیا تو کس نے ہمیں پتھر کے دور میں پہنچایا؟
تو آپ جب امریکہ کی دھمکی سے ڈر جاتے ہیں تو آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ امریکہ سے بھی بہت بڑی ایک طاقت اللہ رب العالمین کی ہے, ہم اسی کا ساتھ اور اسی کا سہارا کیوں نہ حاصل کر لیں. آج بھی یہ قوم اس بات کو سمجھ لے کہ اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو امریکہ چھوٹی رسی ہے اور چھوٹی طاقت ہے. صحیح بات ہے. اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. آج بھی ہم اپنا قبلہ درست کریں, یقین کریں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت واضح چیزیں ہوتی نا, کہ ایک اسلامی بلاک بن جاتا, وہ آگے بڑھتا اور پھر وہ غزہ کو آزاد کراتا تو کشمیر کو آزاد کراتا, جو کہ ابھی تک خواب ہے ساری چیزیں. لیکن آج بھی یہ قوم کر لے تو یہ ممکن غیر ممکن نہیں ہے یہ. تو ہمت سے جب بھی ہم کام لیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یہ بات علامہ اقبال نے ایسی کہہ دی تھی. یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں نا. اور اس میں آپ شاید تھوڑا اس بات سے اختلاف کریں, میں ایران کو بھی اس میں شامل کروں گا, اور ایران کے حوالے سے ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. ہاں, اس پہ وہ سوال میرے خیال میں ہم آپس میں بعد میں کریں گے, جو ہم نے کچھ ابھی ڈسکس کیے ہیں, 2-3 لوگوں سے پوچھ لیں. لیکن وہ سوال ویلڈ ہوگا کرنے کا کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, اب چیزیں جتنی بھی ہو گرے ایریا میں آپریٹ کر رہی ہیں. صحیح ہے. کوئی بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتا اور کوئی بھی بالکل غلط نہیں ہوتا, لیکن بہرحال وہ جہاں جہاں ٹھیک ہوتا ہے اس کو اس جگہ پہ کریڈٹ نہ دینا بھی زیادتی ہو جائے گی. صحیح بات ہے, یہ اچھی بات کی. میں اگر نیگیٹو تھوڑا سا ہوتا ہوں تو میں یہ ہوتا ہوں کہ فلسطین اگر آپ ان کے گارڈین یا آپ ان کے فنڈنگ ایجنسی تھے تو پھر پہلے بم کے بعد ان پہ حملہ آپ پہ حملہ ہونا چاہیے تھا. چلیں یہاں سے نکل گئے, پہلے والی حزب اللہ اور اب کی حزب اللہ میں کتنا فرق ہے. تو جب ان پہ پہلا حملہ ہوا تھا پھر آپ پہ حملہ ہونا چاہیے تھا. چلیں یہ بھی چھوڑ دیں. جب آپ ہی کے ملک میں ایک مسلمان لیڈر کو بموں سے اڑا دیا گیا تھا, شہید کر دیا گیا تھا, تب اس پہ حملہ آپ پہ حملہ ہونا چاہیے تھا. یہاں سے جرأت شروع ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اتنا کارنر کر دیں کہ وہ کہے کہ اب میں مروں گا تو تم بھی مرو گے. وہاں آپ جرأت کو مجبوری کے صیغے میں استعمال کریں گے. یہاں مطلب میں یہ اچھا پھر اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو وینزویلا کی طرح وہاں ہاتھ جوڑ دیں گے, کہیں گے بھائی تم جو چاہیے لے لو. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار اب جو چاہیے والی بات نہیں ہے, اب تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا. یہاں آگے میں اسے کریڈٹ دے دوں گا. لیکن پہلے کے دور کو اگر آپ حکمت سے جوڑ لیں گے تو پھر بہت سی چیزیں میرے خیال میں واضح نہیں ہو جائیں گی. ہاں لیکن یہ کہ سعد بھائی بالکل صحیح ہے, اور یہ بالکل ایسا موضوع ہے کہ اس میں حکمت سے بھی جوڑا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں تاریخ میں ہم نے حکمت کی وجہ سے نا اپنا کباڑا بڑا کیا ہے. جب آپ کمزور ہوتے ہیں اور حقیقت میں ہم کسی قابل نہیں ہوتے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں ان مصلحتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے نا. اتنی بڑی قوت تو ایران نہیں ہے جتنی بڑی قوت اہل مغرب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ہے کہ اگر حماس موجود ہو پوری طاقت سے اس زمانے کی, اور 150 قیدی بھی ان کے پاس ہو, حزب اللہ اس زمانے کی موجود ہو اور کچھ لاکھ میزائل جو بتائے جاتے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہوں حسن نصر اللہ کے ساتھ, اور پھر آپ حملہ کر دیں, اور جو آپ نے آج حملہ کیا اسی انٹینسٹی سے, کتنا بڑا, اور بحری بیڑے بھی نہیں کھڑے ہوئے. یہ انسانی سمجھ ہے, مشورے ہیں اور فیصلے یعنی ہیں, یہ بالکل اس میں آگے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ زیادہ بہتر سمجھا ہو کہ ابھی بہتر نہیں ہے حملہ کرنا, ہم بعد میں کریں. لیکن یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہونا بھی تو ایک حکمت ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل. تو اچھا پیچھے ماضی کو بھی ہم کب تک روئیں گے, انسان سیکھتا بھی ہے, اور بڑوں کی غلطیاں ان کی اولاد بعض دفعہ جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اس سے بہتر آگے. اب ایران نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ بھی تو شہید کروا دی نا, ثانیہ ہو گیا نا. آخر ہم یہ کہتے تھے کہ یہ خود مزے کر رہے ہیں باقیوں کی لیڈرشپ, لیکن اس نے اپنی بھی کروا لی, سب چیزیں ہو گئیں. اچھا بعض دفعہ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے لیکن حالات آپ کو اس جنگ میں دھکیل دیتے ہیں تو پھر آپ کو لڑنا بھی پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. اور ایران اب تو میرے خیال میں ایران نے چیزیں بہت واضح طور کے اوپر جس طرح ریزسٹ کیا ہے, پوری امت میں سے اکیلا وہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے اس کی پچھلی غلطیاں چھوڑ دیں, یا بعد میں جیتنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا, ہو سکتا ہے بہت اچھا سلوک ہو رویہ ہو. علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیبہ, شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو علامہ اقبال بھی کچھ دیکھ رہے تھے. اس قوم نے بہرحال ثابت کر کے دکھایا بہت ساری چیزوں. بالکل ایسے ہی ہے.
یعنی میں اس سے اختلاف نہیں رکھتا کبھی بھی. میں بس یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ بہرحال چیزیں گرے ایریا میں ہیں. تو جب گرے ایریا میں ہوں گی تو اصل میں اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی فین ہو جائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں ہم جن جن کے فین ہوئے ہیں آخر کار انہوں نے کو بہت اچھے ریزلٹس نہیں دیے. تو وہ بھی شاید یہ وجہ تھی کہ شاید ہم لوگوں کی اپروچ غلط تھی. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سرکمسٹینسز کی وجہ سے لوگ کسی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ مصلحت کی طرف وجہ سے چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بالکل فدوی ہو جانے والا تو ابھی کوئی ایسا ملک یا لیڈرشپ یا نہیں آئی ہے جس پہ یہ بات کی جا سکے. بالکل یہ بات صحیح ہے, کیونکہ یہاں پہ جو رویے ہیں وہ دونوں طرف اسی قسم کے ہیں, یا اس طرف فدا یا اس طرف فدا. اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا وہ کیریکٹرسٹکس ہیں کہ جن کے لیے پھر آنکھیں بند کر کے جان دے دی جائے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. بہت زیادہ جوش سے جذبے سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے, حکمت اور جرت سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے ہمارا تو پڑوسی کا بھی رشتہ ہے, ہمارا ایک اسلامی رشتہ بھی ہے, پھر اسلامی رشتے کے ساتھ مخالفت بھی سب سے غلیظ ملک کی آ گئی, ساری چیزیں ہماری طرف ہو گئی. اس لحاظ سے تو بالکل میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان کی حمایت کریں. اب وہی بات ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے, تو وہی ہے کہ احسان کر دیں گے پھر شر سے بچیں گے. بالکل, اور ہو سکتا ہے کیونکہ چاہ بار مجھے تو بنتا ہوا نظر آ جائے گا دوبارہ. تو اچھا, ایران بھی بہت ساری چیزوں پہ سوچے گا نا, مطلب انڈیا کے رویے پہ کیا ایران اب نہیں سوچے گا؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں سوچ رہا نا. جتنے ہمارے جہاز گزر رہے ہیں اتنے ہی ان کے گزر رہے ہیں. نہیں, اس آسانی کے ساتھ نہیں گزر رہے, اتنی آسانی کے ساتھ گزر رہے ہیں, زیادہ گزرے ہیں بلکہ زیادہ گزرے. جی, ہمیں ضرورت کم ہے شاید اس لیے, لیکن گزر رہے ہیں. ایران بیوقوفی کر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے؟ اصل میں بیوقوفی نہیں ہے. یہاں میں یہیں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ایک ملک ہے جس کے سے ہم نے جو 3 رشتے جوڑے نا, وہ ایک چوتھے رشتے سے اپنا ملک سمجھ کے اپنی ڈیموکریٹک پالیسی بنا رہے ہیں, ڈپلومیٹک پالیسی بنا رہے ہیں. اس ڈپلومیٹک پالیسی میں ایک بڑا ٹریڈر ہے اس کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو وہ صرف اس حد تک ناراض کرے گا جس حد تک وہ موساد کے ایجنٹ اس کے یہاں سے نکلیں گے. اس کے علاوہ وہ اس کو خوش رکھے گا. ہم یہاں اندھے ہو جائیں گے, ہم یہ کہیں گے یار اگر ہمیں 4 جگہ سے ٹوٹنا بھی پڑے تو 4 معاہدے بھی ختم کرنے پڑیں تو اس کا ساتھ دینا. نہیں, ایسا نہیں ہے, اتنا نہیں ہے. بہرحال آپ کی وہ پہلی والی بات ٹھیک ہے, لیکن پاکستان اتنا میرے خیال نہیں, میں ہم سے مراد پاکستانی نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ طبقات میں کچھ ایسے ہیں جو اس طرف بالکل فدائی ہیں اور کچھ اس طرف ہیں. طبقات کی کیا حیثیت ہے پاکستان, عوام کی کیا حیثیت ہے پاکستان میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. عوام کا تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں. عوام کا نمائندہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اتنا بڑا نمائندہ ہے. اچھا, اس کی وجہ سے بچ بھی گئے, اس کی وجہ سے بچ گئے. اب وہ کسی نے ٹویٹ بھی کیا تھا نا, آپ دیکھیں سارے مذاکرات ڈیالہ کے پاس ہو رہے ہیں. اس کا جیل میں جانا کتنا بابرکت ثابت ہوا. خیر, تو پاکستانی طاقت کے جو ایوان ہیں نا وہ الگ ہیں, پاکستانی عوام الگ ہے. تو انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے اندر میرے خیال میں انہوں نے جہاز سعودی عرب اپنے بھیج دیے. ایران کے لیے بھی میسیج ہے یہ صحیح ہے. تو پاکستان بہت حکمت اور سمجھداری کے ساتھ اپنی چیزوں کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے. حالات تھوڑے سے بہتر ہوں گے تو یہی انشاءاللہ فوج غزہ بھی ہو سکتا ہے آزاد کا. وہ تھوڑی دور ہے سعودیہ سے تو. اچھا, اس میں نا ایک اچھی بات یہ 2 خبریں آئیں. ایک تو یہ کہ ایران سے ٹریڈ شروع ہو گیا ہمارا, تو جنگ کا ایک لیوریج میرے خیال میں ملا ہے کہ ہم ایران سے ٹریڈ کریں. اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب نے UAE کی کمپنسیشن یہ کی ہے کہ ہم آپ کی ریمیٹنس کو 10 بلین تک لے جائیں گے, یعنی اتنے ویزے آپ کے لیے اور نکالیں گے. UAE نے, سعودی عرب نے, UAE کی چپکلش کی وجہ سے نا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنے ویزے آپ کے اوپن کر دیں گے کہ 10 بلین آپ ریمیٹنس پوری کر سکیں اپنی, وہ جو وہاں سے رہتی ہے. غلط کر رہا ہے سعودی عرب جذباتی ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. نہیں, میرے خیال میں بہتر کر رہا ہے. اگر آپ سعودیہ میں جا کے ورک فورس دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ انہوں نے جو انڈیا وغیرہ کے انفلوئنس میں آگے لوگ بلائے ہیں, وہ ان کو ہوتا ہے نا, میں جس کو زندہ نگل گیا ہوں وہ مجھ کو اندر سے کھا رہا ہے. کیا بات, یہ وہ کر رہے ہیں ادھر وہاں پہ. اب یہ بے شک یہ ریئلائز کر کے نہیں کر رہے, پاکستان کو انسینٹیو دینے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اس میں ان کا فائدہ ہوگا. اس کی وجہ میں یوں بتاؤں آپ کو کہ حرمین شریفین سے نا ایک رشتہ ہے. مطلب میں ایک بالکل وہ ان پڑھ ورکر جو وہاں کام کر رہا ہے نا, اس کو بھی اگر میں رکھوں تو وہ ایک عقیدت لے کے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ.
یہ ایک مختلف سا مزاج ہے لوگوں کا کہ وہاں سختی ہو رہی ہے اس کے اوپر, وہ شیخ یا فلاں اس کے ساتھ سختی کر رہا ہے, لیکن اس نے چھٹی لے کے بس میں بیٹھ کے عمرہ کرنے جانا ہے. اور بالکل سستی بسیں وہاں چلیں گی کہ جو آپ کا ایسی تیسی کرتے ہیں, ہم جیسے جو اب عیاش پسند لوگ ہو گئے ان کے, لیکن وہ جاتے ہیں. وہ ایک وہ رشتہ جوڑ رہا ہے. یہ ان کو پہلے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ جن کو بلا رہے ہیں ان کو ویسی اولین خار ہے آپ سے, وہ نہیں کہ تو بت آپ نے توڑے تھے ان کو آپ واپس بلا رہے ہیں. اس لحاظ سے بہتر ہے. چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. تو یہ ہماری فوج بھی وہاں پر ہوگی, ہمارے لوگ بھی وہاں پر ہوں گے, تو سعودی عرب میں کیا کرے گا؟ وہ ہائیبریڈ نظام ہو جائے گا ایک اور وہاں پہ. اس سے مطلب ایک بڑے انقلاب کی تیاری ہو رہی ہے. اسی کو بیس کیمپ بنائیں گے انشاءاللہ. ٹیریٹری بھی ایسی نہ بن سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ بہتر ہے. مجھے تو لگتا تھا کہ یو اے بھی غلطی کر رہا ہے. میں آپ کے یعنی کاؤنٹر کروں گا بات کو کہ انہیں انڈینز وغیرہ سے بہتر پاکستانیوں کو بلانا چاہیے تھا. آپ آج دیکھیں کہ شارجہ کا لوکل ماحول دبئی کے لوکل ماحول سے بہتر ہے, کیونکہ وہاں پاکستانی زیادہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اسٹرینتھ بھی دیکھیں نا, تو ابھی ایک انٹرنیشنل اینالسٹ ہے, وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یو اے کے بعد اپنی فوج کا ہے, آدھے تو پاکستانی رکھے ہیں انہوں نے. اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مرسنریز ہیں, وہ پیسوں کے لیے قتل کرتے ہیں. اور وہ سعودیہ کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا تھا. تو میری رائے یہ تھی کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کچھ خطوں سے ہماری عقیدت ہے, وہاں ہم ویسے ہی قتل ہو جائیں گے, شہید ہو جائیں گے ان کے لیے. تو وہ جو ہے نا اٹیچمنٹ, اس کے مقابلے میں جب یو اے یہاں کے لوگوں کو نکال کے ان کو رکھ رہا ہے نا, تو وہ ایک بڑا عذاب مزید کھڑا کر رہا ہے اپنے لیے. کیونکہ یہ وہ نسل ہے جس کو میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ آپ کے پاؤں پکڑنے سے لے کے موقع ملتے ہی گردن تک چھری رکھنے میں کہ پوری پلاننگ کر کے آتے ہیں انڈینز. ہاں, ان کی تو یہی خصلت ہے. اور وہ یو اے میں بھی یہی ہو رہا ہے. جہاں پہ وہ اب عربیوں کو دبا سکتے ہیں وہاں دبا رہے ہیں, کیونکہ وہ اس سے زیادہ پیسہ لے آئیں جو اس انکم اسٹیٹ کا بندہ ہے. تو شاید یہ حالات کے طنز میں ہی سعودیہ کے ساتھ بھی بہتر ہو رہا ہے. چلیں, اچھی بات ہے. پاکستان کے لیے تو پھر ہر طرح سے یہ حالات ابھی تک تو ایسے ہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی بھینسا ویسا کٹوائیں گے, صدقہ ودقہ کریں ایک دم سے. ماشاء اللہ, نہیں آپ جذباتی ہو گئے, آپ مرغی سے شروع کریں. ابھی زیادہ نقصان ہے ہوتا ورنہ. اب پتہ نہیں مرغی کا صدقہ بھی کریں گے. چلیں, گوشت تو کھلا ہی دیں گے. صدقہ تو کسی کے راستے سے پتھر ہٹانا بھی ہے. ہاں, ہم نے ہٹا دی ویسے. اچھا, شاید وہ مثال یہی والی تھی, ہم نے اس کو بالکل لٹرل لے لیا تھا. اچھا, وہ جو میں ویسے جو سوچ کر آیا تھا نا, گفتگو شاید ہماری پوڈ کاسٹ میں اس پہ ہو نہیں سکی. جی ہاں, میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ ہم اخلاقی تصور جو ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی دفعہ, تو وہ معاشرے کے اندر پھر کیسے کام کرے گا, کون کون سے قوانین تھے, کون کون سی سزائیں تھیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اسی پہ بات ختم کی. ہاں, میں اس کو کرنا چاہ رہا تھا. یہ اصل میں اس لیے آ گیا موضوع کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ واپس پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. وہ کچھ وہاں کے حالات کی وجہ سے, کچھ یہاں کی چیزوں کی وجہ سے, اور پھر ایک پورا وہ ڈسٹرب بھی ہو رہا ہے. کچھ ملک آپ کو نکال رہے ہیں, دوسری چیزیں ہو رہی ہیں نا. تو اس وجہ سے میں نے کہا یہ موضوع آج چھیڑ دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہٹ تو گیا اس سے, لیکن یہ اس لیے تھا کہ یہ آج کل کے حالات بالکل اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ دو طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. یا تو کچھ لوگ اپنے جو کالے پیلے قسم کے پیسے ہیں وہ لے کے اس ملک جا رہے ہیں جہاں سے لوگ پیسہ نکال رہے ہیں, یا کچھ جو وائٹ کالر وہاں کام کر رہے تھے وہ واپس آ رہے ہیں. اور اس طرح بہت ساری جگہوں سے, کیونکہ جیسے آپ نے ہی بتایا کہ اب وہاں پہ مسلمانوں کے لیے جو اقوام مغرب ہیں وہاں پر بھی حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. جو اثر کو محسوس کر رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. تو ایک میسج یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا وہاں رہنا بھی کوئی اتنا مناسب نہیں تھا. ہو سکتا ہے انہیں اسی سے مورل سپورٹ مل جائے. یہ تو بہت ایک خطرناک بات ہے کہ آپ ایک ایسے نظام کو مضبوط کر رہے ہیں کہ جو صریحاً اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے بغاوت پہ مبنی نظام ہے. اور پھر آپ اپنے بچوں کا وہاں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کہ آپ نے ان کے لیے گاڑی, بنگلہ اور جاب اور بجلی, پانی, گیس کو دیکھا ہے کہ آپ نے تعلیم کو دیکھا ہے کیا؟ اور تعلیم بھی کیسی, مطلب یہ تعلیم تو, اس تعلیم سے تو ہم نے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, جس پہ علامہ اقبال نے بھی ضرب لگائی نا
کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ بلکہ یہ یاد آ گیا کہ یہ جو علامہ اقبال نے یہ قطعہ جو لکھا ہے اس میں ایک فوجی جرنیل کا بیٹا، جو کہ وہ جرنیل جو انگلستان کی حکومت کا نمائندہ بر صغیر پہ آ کے اپنا حکم چلا رہا ہے، اس کا بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو جو ہے تلوار اٹھاؤں اور سب کو جو ہے ختم کر دوں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، ایک فوجی جنرل، کہ گر دل میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ تو آپ اپنے سونے کو وہاں لے جا کے مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کروا کے خوش ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج نہیں تو کل آپ کے سامنے آنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پچھلی تاریخ یورپ کی اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، مطلب اپنی چند دنوں کی خوشحالی کی خاطر اتنی بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ واہ، اچھا اب اس میں یوں بھی دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی نشو و نما ہوتی ہے نا، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے سازگار چیزیں کیا ہیں، چاہے منظر بہت اچھا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کا اگر ایک ایسا منی پلانٹ ہے جس کو جو دھوپ میں جل جائے گا، تو ویسے تو دھوپ بہت اچھی ہے لیکن آپ اس کو سائے میں رکھیں گے۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ نے بات کی نا کہ بچوں کی نشو و نما کیسے ہو رہی، تو یہ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں کیا وہ انسانی نشو و نما کے لیے، کیا وہاں پہ انسانی نشو و نما کے لیے بھی موجود چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ دیکھیں انسان کی نشو و نما تو میل جول سے ہوتی ہے، معاشرے سے ہوتی ہے، معاشرے کی اقدار سے ہوتی ہے، آپ کے رشتہ داروں سے ہوتی ہے، یہ سب تو وہاں ہے ہی نہیں۔ تو آپ اصل میں یہ جاتے ہوئے ضرور سوچیں کہ آپ ایک مشین بلڈ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے نظام میں جا رہے ہیں جو انسان کو مشین کی طرح سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ سارے انگریڈینٹس موجود نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں یار دھوپ پودوں کے لیے اچھی ہوتی ہے اور آپ منی پلانٹ کو دھوپ میں رکھ دیں تو جل جائے گا، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کس چیز کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ بلکہ وہ ماحولیاتی آلودگی کا جو لفظ ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس جگہ پہ غیر موضوع ہو، اس کو آلودگی کہتے ہیں۔ صحیح بات۔ اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو اس نظام میں آپ کو انسانیت کے لیے تقریباً ہر چیز آلودگی نظر آئے گی۔ اب یہ کتنی زبردست بات ہے کہ وہ آلودہ ماحول ہے جو کہ ہمیں بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ واہ۔ اور خیر اب وہ شعر اس سے متعلق ہو یا نہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو غیرت تو آپ کی مر گئی ہے، وہاں جا کے آپ نے غیرت مار کے تو آپ نے سارا نظام کیا ہے۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو آپ ایک اسی جس کے بارے میں علامہ اقبال جس پہ ضرب لگا رہے ہیں، چوٹ لگا رہے ہیں، اور آپ کیا اقبال سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں اس معاشرے کو دیکھنے میں، آپ کی آنکھ جو ہے، تو یہ تو میرے خیال میں زیادتی کر رہے ہیں ہم۔ اور یہ باتوں سے تجربات سے ہم سیکھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مار کھا کے سیکھیں گے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ اور یہ شاید زمانہ اس طرف جا بھی رہے کہ مار پڑے گی۔ ہاں پڑے گی، اب یہ زیادہ اور بہت خطرناک حالات اور معاملات ہیں۔ ابھی میرے ایک دوست بھی آئے ہوئے تھے کینیڈا سے، تو وہ کہنے لگے کہ یار میں یہاں گھر دیکھنے آیا تھا کیونکہ واپس تو یہیں آنا ہے۔ میں نے کہا تو آپ جا کیوں رہے؟ یہ سوال نہیں پوچھ رہے لوگ، کیونکہ پھر جب آپ واپس آئیں گے تو آپ وہ اتنا ایلین اپنے آپ کو بنا چکے ہوں گے کہ آپ یہاں سیٹ نہیں ہوں گے۔ صحیح بات ہے۔ یعنی کہ وہ یہاں تک ہوا کہ وہ یہاں مچھر بہت ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں، اب وہ جو آپ جس جنریشن کو لا رہے ہیں وہ یہاں سیٹ ہی نہیں ہو رہی، سیٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ڈیمانڈز الگ ہیں، چاہے وہ انسانیت کی نشو و نما کے لیے نہ بھی ہوں تو اب وہ اس کا عادی ہے، وہ ہم اس کو بنا رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ اصل میں حالات سے ریلیٹڈ موضوع تھا، ہم اس کو کنٹینیو اسی طرح کریں گے، پھر اس نظام کی مزید تفصیلات پر جائیں گے۔ چلیں صحیح ہے انشاءاللہ، تاکہ یہ بات بھی ہوتی رہے۔ اچھا یہ بھی اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ پھر اس کو اس طرح جوڑیں کہ جو نظام
اسلام دے رہا ہے جو اس کا بنیادی تبلیغ کا پہلا وہ ہے نقطہ ہے. ہاں صحیح بات ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کہیں پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو کس حیثیت میں رکھ رہے ہیں آپ. تو یہ اس سے بھی کسی حد تک جڑ گیا. یعنی اب آپ پاکستانی پاسپورٹ لے کے دنیا میں تو گھوم رہے ہیں خوشی خوشی, لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ آپ گئے کیوں تھے, تو آپ گالیاں دیتے ہوئے گئے تھے. اب کچھ بہتر ہو چکا ہے تو آپ بہتر اس کو اون کرنا چاہ رہے ہیں. تو چیز کو خراب ہوتے ہوئے اون کریں نا صحیح کرنے کے لیے. اور پھر بہانے وغیرہ کے لیے بھی اقبال کا ایک بڑا زبردست شعر ہے کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. صحیح بات, زبردست. عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. کیا بات ہے. تو یہ سارے وہ ہیں جو یہی کہہ کے گئے تھے یہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہیں ٹھیک رہیں گے. اب وہاں انہیں پاکستان اچھا لگ رہا ہے. تھوڑی سی اور بہتری آ گئی تو وہ تو پچھتائیں گے. یہ بھی چلیں بڑی اچھی بات ہے کہ کم سے کم ایک پازیٹیو چیز کو انہوں نے اون تو کیا. لیکن میں اس لیے کر رہا تھا کہ اس سے انہیں ایک میسیج بھی جائے گا نا جو واقعی میں اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کیا غلط ہے. کیونکہ میں نے واقعی میں کچھ علماء کرام کے باقاعدہ یہ فتوے بھی دیکھے کہ اب تم وہیں پہ اپنی جائیداد بناؤ, وہیں سیٹل ہو, یہ پاکستان کیوں بھیج رہے ہو. یہ تک باتیں ہوئی ہیں وہاں جا کے. تو علماء نے تو اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے نا. ویسے اس کو ناجائز قرار کس نے دیا ہے, یہ بھی تو سوال ہے. کسی نے نہیں دیا, کسی نے سوائے شریعت محمدی کے. چلیں اس کو یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں گفتگو کا. اور اب یہ کہ ہفتہ وار تو کم سے کم اس کو شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں اب آپ اس طرح کریں کہ ہم تھوڑا سا اسلامی معاشرے کے حوالے سے جو بھی بات ہماری رہ گئی ہے نا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہاں بالکل, اگلی نشست میں. اور پھر اس پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم یہیں مکمل کرتے ہیں. پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں آغاز ہم کریں میرے خیال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا, جب آپ سیرت کو پڑھتے ہیں اور پھر اس میں نبوت کا دور ہے, پھر خلافت کا دور ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کے خلافت راشدہ تک آپ کو سارے آج کے دور کے جوابات مل جائیں گے. جب اس کے ایک ایک آپ شعبے کو ڈسکس کریں گے نا تو سب چیزوں کا جواب ہمیں مل جائے گا. تو یہ ایک میرا مشورہ ہے, اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں تو ان سب چیزوں کے جواب اس میں بھی مل جائیں گے. اچھا, سیرت کو تو ہم بالکل دیکھیں گے. میں یہ جو پلیٹ فارم ہے نا میننگ فل کنورزیشن کا, اس کو یوں رکھنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلتا رہے گا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو کسی اور طرح کی گفتگو تو ہو, یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک پوڈ کاسٹ سنی وہ بھی وہ اس کا لکھا بیان دے رہا ہے, فلاں بھی یہ دے رہا ہے, یہ بھی ایک یہ چیز. اور دوسری چیز یہ کہ جو اگلا کھوج شروع کرنا تھا نا اس سے نظام سے آگے, وہ یہ تھا کہ پھر اس نظام کے قائم ہونے کے طریقہ کار کیا کیا ہو سکتا ہے, جو بھی پھر ایک مشکل موضوع ہے. تو وہ اس میں رہتا تھا. صحیح ہے کہ ہم چلیں نظام کو اگر کسی کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے خد و خال کو وہ پسند کرتا ہے, صحیح ہے, کہ ایسا ہونا چاہیے, تو وہ یہ بھی تو کہے گا ایسا ہوگا کیسے ہوگا. پھر وہاں پہ اس کی گفتگو میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی نکلیں گی کہ یہ کر کے دنیا نے دیکھا, یہ دیکھا. یعنی یوں بھی نہیں ہے نا کہ اگر باطل نظام لوگوں نے بنانے کی کوشش کی تو ایسا بھی ہے کہ اس نظام کی بھی صحیح کی گئی, وہ کہاں کامیاب ہوئی, کہاں ناکام ہوئی, کس حد تک کامیاب ہوئی اسلامی نظام کی. تو وہ اس کا ایک تھوڑا سا نقشہ کھینچ کے ہم یہاں پہنچیں کہ یہ طریقہ کار کیا ہے. کسی ایک ملک سے شروع کریں گے تو ہم بات کی ابتدا کیسے کریں گے, آگ لگا دیں گے ہر جگہ یا سر پھاڑ دیں گے سب کے, یا کوئی بہتر. ٹھیک ہے, یہ رائے آپ کی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, ہم اگلی دفعہ کچھ اخلاقیات کی جو چیزیں ہماری رہ گئی تھیں اس پہ بات کر لیں گے. پھر سعد بھائی میں آپ کو اس میں نا اصل میں سیاست کو ہم نے ایک کچھ غلیظ قسم کے موضوعات کا مرکب بنا دیا ہے. ہمیں کسی طرح یہ بات اس طرح گفتگو کرنی پڑے گی کہ سیاست جو ہے وہ کوئی معنی خیز بات بھی تو ہو. آپ دیکھیں ٹی وی چینل سے بات ہوتی ہے, ایک دو گھنٹے وہ بات کرتے ہیں, بیچ میں سے وہ یہ نا وہ غالب کہتا ہے کہ مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا, پوری بات ہو گئی. بہت مشکل شعر تھا. اچھا, یہ تھا آ گئی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے, کہ عقل جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ دامن پھیلا رہی ہے. صحیح ہے کہ بھائی کہیں تو کوئی بات رہ جائے. لیکن مدعا انقا یعنی جو بات کا حاصل تھا وہ غائب ہے اپنے عالم تقریر میں.
تو یعنی آگہی کو وہ بات مل ہی نہیں رہی ہے پورا فوکس کرنے کے بعد بھی کہ بھائی یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا, صحیح, اور یہ جو اس پہ چیخا ہے یہ کیوں چیخا, اور یہ تیسرا بندہ اس میں بھی یعنی ایک تو یہ کہ آپ گفتگو برائے گفتگو کر رہے ہو, ایک یہ کہ آپ گفتگو اس لیے لازمی کر رہے ہیں کہ کوئی مطلب ہے ہی نہیں, یہ بھی مطلب ہوا نا. صحیح, تو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ سیاست کو وہاں لے آیا جائے جہاں ہر باشعور انسان سیاست سے چڑھ جائے, اور جب وہ سیاست سے چڑھ جائے گا تو وہ ایسی باتیں کرے گا کہ یار یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے, تو پھر وہ جن کے کرنے کا کام ہے وہ جو کر رہے ہیں نا وہی ہوتا رہے گا. تو ایک بات کریں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا موقف کوئی حرف آخر نہیں ہے, لیکن اگر یہ موقف کسی کی گفتگو سے مختلف ہے, بالکل صحیح ہے, تو اس طرح کی گفتگو کریں لوگ. یعنی میں تھوڑا سا اگر اس کو ختم کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں نا, تو 8-10 پوڈ کاسٹ سنی میں نے ان کچھ دنوں کے اندر. سب کے پاس ایک ہی موضوع تھا, سب کے پاس ایک ہی بات تھی, 2 ڈیوائڈ تھے. ایک کو پتہ چل رہا تھا کہ ریاست سے کچھ فیڈنگ آ رہی ہے, ایک کو پتہ چل رہا تھا اینٹی ریاست سے فیڈنگ آ رہی ہے, اور یہ ان دونوں نے اس کمال سے اپنے جان بچھائے کہ وہ جو بیچ میں صحیح بات تھی جو شاید بیلنس کر سکتی تھی, اس پہ کسی نے گفتگو نہیں, کم سے کم اس موضوع کو چھیڑا بھی نہیں کہ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے ایک بچپن میں ہم ناول پڑھتے تھے, یہ بالکل وہ اس پہ مثال پوری اترتی ہے. اشتیاق احمد کا ناول تھا. ایک اندھیرے غار کے اندر ایک جگہ مسدود تھی, اور اس کے علاوہ باقی طرف اندھیرا تھا. تو دشمن نے ان کو مائکرو فون کے ذریعے بتایا کہ دھکا لگا سکتے ہو تو لگا لو, اس پتھر کو ہٹا دو. اب وہ پورے وقت اس کو دھکا لگانے میں لگے ہوئے. ان میں سے پھر ایک کہتا ہے کہ یار پیچھے کیا ہے یہ تو دیکھ لو. صحیح, تو پتہ چلتا ہے اصل راستہ وہ پیچھے تھا, جس سے ڈسٹریکٹ کر کے انہیں یہ بتایا گیا کہ جو تھوڑی سی اوپننگ نظر آ رہی ہے نا, یہ پتھر آ کے گر گیا, اس کو دھکا لگا کے ہٹا دو. تو سب کو دھکا لگانے میں لگایا ہوا ہے, اور اصل بات کہیں اور چلی گئی. یہ ہے جو مین چیز ہے. سیرت پہ تو یہ تھا, میں سوچ رہا تھا آپ کریں اس کو کنٹینیو, ہم سنیں. چلیں بھائی, جب سیرت کے حوالے سے شروع کریں گے اس وقت دیکھ لیں گے, تو ابھی ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہاں, یہ اس کو اس طرح رکھیں نا کہ سیرت کے لیے کچھ اور ٹائم نکال لیتے ہیں ہم ہفتے میں کسی دن, اور اس کو تھوڑا مختصر موضوعات میں توڑ لیں تاکہ لوگ سنتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں. صحیح ہے انشاءاللہ. اصل میں یہ کہ ہم نے بھی تو حجت پوری کرنی ہے نا اپنے لیے. کچھ تو کر سکتے ہیں, یعنی کہ بات کریں, کسی کے ذہن میں آ جائے بات. جیسے میں بتا رہا ہوں, میرے ایک دوست تھے, ان کو میں مستقل بھیج رہا تھا. تو آج وہ جب اینٹی ہوئے اس جگہ کے, تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ ذہن میں کسی کے بات آ سکتی ہے, گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے. کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو بس پھر بند کرتے ہیں ہم اس کو. میں بس اختتام ہے, لیکن بس اسی بات سے ایک بات نکلی کہ اس وقت سب جگہ باتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن گفتگو جب تک عمل میں نہیں ڈھلتی اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ پوڈ کاسٹ ہو یا دیگر جتنی بھی چینلز ہیں ان پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ لا حاصل اس لیے ہیں کہ اس کی کوئی عملی تدبیر نہیں ہے. تو ہم بھی اپنی جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں, بات جو کر رہے ہیں, ہمیں اس کو عمل کے اندر بھی ڈالنا چاہیے. گفتگو بغیر عمل کے بیکار ہو جائے گی. صحیح بات ہے. تو ہم کسی ایسے اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیں جو عملاً اس جد و جہد کو آگے لے کر بڑھ رہی ہوگی. اور ہم سب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے, عقل دی ہے. ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون سی اجتماعیت ہے, وہ کون سی تحریک ہے جو اس کی عملاً جد و جہد کر رہی ہے. ہاں, تو ہمیں اس کے ساتھ دینا چاہیے. اب دیکھیں نا, یہیں سے وہ بات بھی ہو گئی کہ جب آپ ایک کسی کو اچھے نظام کا خاکہ دکھائیں تو پھر اس کے نظام کو قائم کرنے کا طریقہ بتائے بغیر ہم شاید یہ پوڈ کاسٹ نہ روک سکیں. کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہو جائے گا کہ اچھا, یہ میں نے کافی جگہوں پر دیکھا کہ وہ لوگ آتے ہیں درس دینے کہ جب اسلامی نظام آ جائے گا تو اتنا اچھا ہوگا. وہ اصل میں جو اچھا ہونے کے پیچھے جد و جہد ہے وہ کافی مشکل ہے, وہ بتانا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ تیار تو ہوں. اب اس وقت دین کے جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں نا, مطلب میں نام لے لوں اگر 2-4 کا, کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں لیتے, کسی کے بھی طرف بھی پرسنل نہ کریں. لیکن وہ نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں, لیکن ان کی ساری باتیں ہواؤں میں.
ان باتوں کو کوئی پائیدان چاہیے جو زمین پہ ٹکائے ان کو, تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف باتیں ہیں. اصل میں مشہور بھی اس لیے ہو رہے ہیں نا, آپ آسان چیز کی طرف جاتے ہیں نا. بات ان کی بڑی آئیڈیل ہے, لگتی ہے دل کو, لیکن کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے, یا شاید ان کے اندر وہ تصور نہیں ہے. ہم نے شروع میں امام حسن البنا کی جو مثال دی تھی, بھی ساتھ انہوں نے قربانی بھی دی تھی, اجتماعیت ایک بنائی. اللہ تعالیٰ کی بھی یہی سنت ہے کہ انہوں نے جو احکامات دیے اس کا عملی نمونہ اپنے انبیاء کو بنایا. انبیاء نے وہ جماعت تیار کر کے دکھا دی. یعنی یہ کام ہو بھی سکتا تھا, یہ آئیڈیل نہیں تھا. ہمارے ایک پرنسپل تھے, میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا رحیم یار خان میں. تو ہمارے ایک پرنسپل تھے, انہوں نے بہت بڑی بات کی, کسی نے اس کو گستاخی بھی قرار دیا, حالانکہ نہ ان کا کوئی, میں نے اس سے پہلے اس طرح کا بیان سنا. انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ کے اندر جتنی بھی جد و جہد ہوئی ہے اس میں یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ نے جو کہا اس کو کر کے بھی دکھایا. اس کے بعد آپ کو 1200 سال کا ایک پیریڈ ایسا ملے گا کہ جس کے اندر خالی باتیں تھیں, تحریریں تھیں, صحیح غلط ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو عمل کے ساتھ کسی نے نہیں جوڑا. ان کا کہ اتنے عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت پیدا کی کہ جس نے جو کہا اس کا ایک عملی جو ہے وہ نمونہ اور اس کی ایک عملی جماعت بنا کے بھی دکھائی. یعنی یہ بھی بتایا کہ یہ پریکٹیکلی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. تو ایک ایسی انہوں نے جماعت بنا کے بھی دکھا دی. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا, اس میں نا یہ بڑی اہم چیز ہے, ابھی آئی گئی ہے. تو جب آپ کسی چیز کو پریکٹیکل بناتے ہیں نا, تو ایک تو آپ کو اپنی شعلہ بیانی کے ساتھ ساتھ حکمت رکھنی پڑتی ہے. مشکل کام ہے. یعنی کہ آپ کسی کو یہ بتائیں بس یہ توڑ دو, یہ پھوڑ دو, اس کو ہٹا دو, اس کو وہ کر دو اور تم آ جاؤ گے, تو یہ اٹریکٹیو چیز ہے. وہ شعور دینا کہ انسان صبر کے ساتھ ایک مسلسل جد و جہد میں آئے, یہ مجھے لگتا ہے سب سے مشکل کام تھا جو انہوں نے کر دیا. کہ یعنی کہ جب بھی بات ہوئی کہ بھائی نئی توڑ پھوڑ ہوگی تو اس کی مخالفت میں آوازیں زیادہ اٹھیں, کیونکہ وہ تربیت ساتھ کام کر رہی تھی. بالکل. ورنہ آپ دیکھیں نا, آپ جن کے 2-3 کا نام لینا چاہ رہے تھے, وہ یہی ہے کہ آپ شہرت والی باتیں کریں, لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے. ان سے اس کی تفصیل پوچھیں گے تو وہی جو آپ کو سن رہے ہیں شاید وہ بھی نہیں بیٹھے ہوں گے وہاں پہ, لیکن وہ تفصیل اہم ہے. وہ آپ کو شعور دے رہی ہے, تدبر دے رہی ہے, صبر برداشت دے رہی ہے, ایک میچور انسان بنا رہی ہے. میچور انسان بورنگ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اب وہ آپ بندوق آپ کے سائڈ عمل سے تعلق ہوتا ہے نا, عمل سے تعلق ہوتا ہے نا. اور نہیں, اور ایک تو عمل تو وہ بھی کر رہا ہے جو ایک انتہائی شدت پسند ہے, لیکن اس عمل کا کسی چیز کی یعنی کسی مضبوط نظام کی بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کتنا اچھا لگے کہ اگر ابھی ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں اور AK-47 لے کے ہم سب کو گئے, چلو بھائی آج کا پوڈ کاسٹ بھی آپ بین کروائیں گے, پتہ نہیں AI اس کو کیا رنگ دے گا. صحیح بات ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ آپ ایک تیراک کو سمندر کے کنارے پہ کھڑا کر کے 100 سال تک بھی سمجھائیں گے نا تیراکی ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے, 100 سال بعد آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے ڈوب جائے گا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے پانی میں اتاریں. اب یہ TLP کی مثال ہے, میرے خیال میں اس کا نام لینا کوئی وہ نہیں ہے, تو یہ ایک دوسری بات میں کر رہا ہوں. جیسے TLP تھی, ان کا پورا مکتبہ فکر تو عمل سے خالی تھا نا. انہوں نے اپنی قوم کو کسی اور طرف لگایا. بیچ میں سے ایک بابا جی اٹھے, انہوں نے کہا نہیں جی دین کے اوپر پہرے داری دینی ہے. آج بتائیں وہ جماعت کہاں ہے. تو جب آپ نے ایک قوم کو, ایک اپنی جماعت کو اس کے اوپر تیار ہی نہیں کیا, اتنے عرصے بعد جیسے ہی آپ نے اس کو تیراکی کے لیے ڈالا تو ڈوب گئی. بالکل ایسی ہے. تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ گفتگو اور ساتھ پھر ایک عملی آپ جو ہے وہ. ایک پرانے ہمارے دوست ہیں فوجی, ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی. کہنے لگے یار جتنی بھی ٹریننگ ہو جائے, جب مورچے پہ پہلی گولی چلتی ہے وہ جو آپ کو آج تک یاد ہوتی ہے. اصل میں وہ جو سکھاتی ہے نا آپ کو, وہ کسی نے نہیں سکھایا ہوتا. ہاں, اس معاملے میں تو بالکل ایسے ہی ہے. بہرحال یہ کہ اس موضوع کو ہمیں آپ سے پوچھنا ضرور ہے اس اگلی نشست کے بعد جو کہ نظام کے اوپر ہوگی, کہ پھر طریقہ کار بھی معلوم ہونا چاہیے. بلکہ یہ کہ ابھی آپ سے ایسے بات ہو رہی تھی کہ 1-2 جگہوں پہ ہمیں جانا ہے, خالد صاحب وغیرہ کے پاس. جی. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں طریقہ کار بتایا جائے اس کو حرف آخر سمجھ لیا جائے. جی بالکل. اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو مزید بہتری کے لیے ضروری ہوں گی, جیسے کہ ہائیبریڈ نظام آ گیا تو یہ بھی ایک نظام تھا, چل رہا ہے بھائی,
اس سے پہلے تک نہیں چل رہا تھا. تو بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ہوں گی. ٹھیک ہے سعد بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیشہ کی طرح. جزاک اللہ. اور بس کوشش یہی ہے کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں اس میں جو ہماری نیتوں کا خلوص ہے وہ نظر آ جائے. ہم بھی ابھی سیکھ رہے ہیں, ہم بھی ابھی بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کرتے ہیں. ہاں, کوئی ربط نہیں ہے, ہو جائیں گے پکے, لیکن ہم پکے ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد. تو لیکن یہ کہ ایک نیتوں کا اخلاص نظر آئے کہ کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کسی ایک نقطے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات ہو سکتی ہے کہ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے, کیا یہ وجہ تو نہیں ہے, کیا تاریخ میں ایسا تو نہیں تھا, کیا ویسا تو نہیں تھا. اور یہ کہ ایک میسیج ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک بہتر نظام بہرحال پوری دنیا توقع کر رہی ہے, تو اس کے خد و خال پہ گفتگو شروع کر دیں, پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہی ہماری